السلام علیکم ڈیئر لسنرز، جی جناب کہیے تو کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں۔ سب کو جو ہے ماہ رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ کل کی ایپیسوڈ میں مبارکباد نہیں دے سکی کیونکہ وہ میں نے دن میں ریکارڈ کر لی تھی، اور ظاہر ہے چاند جو ہے وہ رات میں نظر آیا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے میں آپ سب کو ماہ رمضان کی مبارکباد دینے میں تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہوں۔ لیکن دعا ہے کہ آپ سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ماہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے آپ سب کو بہت بہت زیادہ نوازے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، یہ میری آپ سب سے بہت زیادہ درخواست ہے کہ میرے لیے بہت دعا کیا کریں۔ مجھے آپ سب کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، بس اتنی دعا کر دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری تمام مشکلیں آسان فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ تو جناب کہانی کی فرمائش ہم سے کی ہے کومل اقبال نے۔ کہانی کا نام ہے دستے کوزہ گر، مصنفہ ہیں فوزیہ یاسمین، قسط نمبر 34۔ شگفتہ غفار نے کھانے کی میز پر جو کچھ کہا تھا، بعد میں ریاض غفار نے اس کا سختی سے نوٹس لیا تھا، جس پر شگفتہ غفار حقیقتاً اپنے کیے پر شرمندہ ہو گئی تھی۔ اس لیے نہیں کہ وہ رومیلا کے ساتھ سختی سے پیش آئیں، بلکہ اس لیے کہ حامد کا رد عمل بڑا شدید تھا۔ وہ نہ صرف کھانے کی میز پر سے اٹھ کر چلا گیا تھا، بلکہ بریرہ سے بھی ناراض ہو گیا تھا۔ بریرہ کے کافی اصرار اور منت سماجت پر اس نے اتنا ہی کہا تھا۔ اسے پھپھو کی بات بالکل پسند نہیں آئی۔ گھر کی بہو کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا، وہ بھی گھر کے مردوں کے سامنے، نہایت گھٹیا حرکت ہے۔ بریرہ بھلا اس پر کیا بولتی؟ وہ اسے اس غلط فہمی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرنے لگی کہ ممی کا یہ مطلب نہیں تھا، وہ تو عام عورتوں کے بارے میں کہہ رہی تھی۔ مگر حامد کوئی بے وقوف تو تھا نہیں، اس نے اس موضوع پر بحث نہیں کی، مگر اس کے انداز میں سرد مہری آ گئی تھی، جس پر بریرہ بھی زچ ہو کر شگفتہ غفار پر چڑھ دوڑی۔ آپ کو ضرورت کیا تھی حامد کے سامنے اس طرح کی گفتگو کرنے کی؟ آپ کو ذرا بھی احساس نہیں ہے حامد کو آپ کا انداز کتنا برا لگا ہے؟ داماد کی نظروں میں برا بننے کے ساتھ ساتھ زندگی میں پہلی بار بریرہ کا اس لب و لہجے میں ان سے کلام کرنا انہیں بہت دکھی کر گیا تھا۔ وہ واقعی اپنے کیے پر شرمندہ ہو گئیں، جس کا اظہار انہوں نے شوہر اور بچوں کے سامنے بھی کر دیا، تو ریاض غفار انہیں مزید شرمندہ کرنے کی بجائے معاملہ رفع دفع کرتے ہوئے بولے، حامد کے سامنے جو ہونا تھا سو ہو گیا، کوشش کرو کہ اب امی کے سامنے کوئی تماشا نہ ہو۔ شگفتہ غفار نے فوراً سر اس بات میں ہلا دیا تو عالیان کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھر آئی، جس پر اور کسی نے تو دھیان نہیں دیا، مگر وہ ریاض غفار سے مخفی نہ رہ سکی۔ انہوں نے بھویں اچکا کر گویا اس کی مسکراہٹ کی وجہ پوچھی، تو عالیان نے ایک نظر شگفتہ غفار پر ڈالی اور مسکراتے ہوئے سر ہلکے سے نفی میں ہلا دیا، جیسے کہہ رہا ہو، ممی یہ نہیں کر سکتی۔ ریاض غفار اس سے متفق تھے، تبھی متفکر بھی ہو گئے۔ واقعی شگفتہ غفار کے لیے رومیلا کے لیے اپنی نفرت چھپانا بڑا مشکل امر تھا، اور جب جب ان کی نفرت دوسروں کے سامنے ظاہر ہوتی تھی، تب تب تماشا ہونا تو لازمی تھا، اور واقعی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ایک اور ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ ہوا بس اتنا تھا کہ شگفتہ غفار کی کچھ دوستیں ان کی والدہ سے ملنے گھر آ گئیں۔ ایک دوست نے باتوں باتوں میں یہ کہا کہ اس نے کافی دن پہلے انہیں فون کیا تھا، ان کا موبائل نہیں مل رہا تھا، تو ان خاتون نے شگفتہ غفار کے گھر پر کر لیا اور ملازمین کو خاص تاکید کی کہ جیسے ہی شگفتہ گھر آئے انہیں فون کر لے، مگر ان کی ملازمہ تو بڑی نکمی نکلی۔ اتفاق سے سردارہ وہیں چائے دے رہی تھی۔ شگفتہ غفار نے اسی وقت اس سے بھی پوچھ لیا، کیوں بھائی، حسنہ کا فون آیا تھا، تم نے بتایا نہیں؟ اگر میں گھر پر نہیں تھی تو عالیان یا ریاض کو بتا دیتی، اپنی یادداشت پر بھروسہ کر کے کیوں بیٹھ گئیں؟ انہوں نے ہنستے ہوئے اسے ڈانٹا تو وہ فوراً صفائی دیتے ہوئے بولی، جی میں تو کبھی اپنی یادداشت پر بھروسہ نہیں کرتی، میں نے ہمیشہ عالیان صاحب یا بڑے صاحب کو اسی لیے بتا دیا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، مگر اس وقت وہ دونوں بھی گھر پر نہیں تھے۔ ارے تو شگفتہ کی بہو تو ہوگی، اسے بتا دیتی۔ ان کی دوست حسنہ نے بھی سردارہ کی معصومیت پر ہنس کر کہا، وہ بھی گھر پر نہیں تھی، بلکہ عالیان صاحب کے ساتھ ہی شاپنگ کر کے لوٹی تھی۔ اگر اس وقت تک آپ کا فون یاد رہتا تو میں عالیان صاحب کو ہی بتا دیتی۔ سردارہ اپنے طور پر تو صفائی ہی دے رہی تھی، مگر شگفتہ غفار کا تو رنگ فک ہو گیا۔ عالیان کے ساتھ شاپنگ؟ کب کی بات ہے یہ؟ جی آپ کی والدہ کے آنے سے 1 یا 2 دن پہلے کی ہی بات ہے، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ تمہیں یقین ہے رومیلا عالیان کے ساتھ شاپنگ پر گئی تھی؟ ان کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا، جسے ماسی تو محسوس نہ کر سکی، البتہ نانی اماں نے بڑی باریک بینی سے اس کا مشاہدہ کیا۔ ہاں، بہت سارے تھیلے لے کر گاڑی سے اترے تھے، پھر دونوں اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، ماسی نے کہا تو ایک خاتون جھٹ بولی، اپنے اپنے کمروں؟ شگفتہ، کیا عالیان اور رومیلا الگ الگ کمرے میں رہتے ہیں؟
یہ سوال تو نانی اماں کے ذہن میں بھی ابھرا تھا، مگر ظاہری بات ہے وہ بھری محفل میں باز پرس نہیں کر سکتی تھیں۔ لیکن شگفتہ غفار کی دوستوں کو تو محفل میں ہی ایسا سوال کرنا تھا۔ آخر کو وہ سب عالیہ اور رومیلا کی اچانک شادی پر ابھی تک حیران تھیں، اور پھر جب بھی انہوں نے رومیلا کے بارے میں شگفتہ سے کچھ بھی دریافت کیا، انہوں نے بڑی بیزاری سے نہایت نپا تلا جواب دے کر ان پر اچھی طرح واضح کر دیا کہ انہیں رومیلا کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ایسے میں ان ساری خواتین کا متجسس ہونا تو فطری تھا۔ بہت سارے تھیلے لے کر آئے تھے؟ شگفتہ غفار کے سینے پر گویا سانپ لوٹنے لگے۔ انہیں اپنی دوست کا پوچھا سوال سنائی ہی نہیں دیا، مگر ان خواتین کو بھی صبر کہاں تھا، وہ بھی قریدے بغیر جان چھوڑنے والی نہیں تھیں۔ تبھی ایک اور دوست نے اپنے شولڈر کٹ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑی ادا سے پوچھا، کیا عالیہ اور رومیلا کے بیچ کوئی ناراضگی چل رہی ہے جو ان کے کمرے الگ الگ ہیں؟ یا رومیلا اپنی پڑھائی ختم ہونے سے پہلے بچوں کا کوئی جھنجٹ نہیں پالنا چاہتی، اس لیے اس نے خود ہی عالیہ کو کمرے سے باہر کر دیا ہے؟ ان کی بات ساری خواتین کو بڑی مزیدار لگی، سبھی زوردار کہکہا مار کر ہنس دیں۔ نانی اماں کو ان کا انداز ذرا نہیں بھایا، انہیں تو شگفتہ پر غصہ آنے لگا۔ کیسی واہیات دوستیں بنا رکھی تھی ان کی بیٹی نے۔ شگفتہ غفار کو بھی اپنی دوست کا مذاق ذرا اچھا نہ لگا۔ اس 2 کوڑی کی لڑکی کی بھلا کیا مجال کہ ان کے بیٹے کو کمرے سے باہر کر دے؟ ان کے بیٹے نے ہی کبھی اسے اس قابل نہیں سمجھا، تبھی وہ بڑے تنک کر بولی، وہ کوئی ایسی پڑھاکو نہیں ہے جو پڑھائی کی خاطر اتنی قربانیاں دے۔ عالیہ کو خود ہی اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ان کے جواب نے تمام عورتوں میں کھلبلی مچا دی۔ حسنہ نے بظاہر بڑی ہمدردی سے لیکن حقیقتاً بڑی بے قراری سے پوچھا، کیوں بھائی خیریت؟ بہو تو تمہاری اچھی شکل و صورت کی ہے، پھر تمہاری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں کیا؟ کون سی اچھی شکل ہے، میرے عالیان کے سامنے پانی بھرتی ہے۔ شگفتہ غفار سے رومیلا کی تعریف برداشت نہیں ہوئی، انہوں نے تل ملا کر حسنہ کی بات کاٹ دی۔ نانی اماں لب بھینچے بیٹی کو دیکھ رہی تھی، مگر شگفتہ غفار اتنے غصے میں تھی کہ انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ اس وقت بھی انہوں نے رومیلا کی برائی کرنے کے چکر میں جھوٹ کی حد کر دی تھی، ورنہ رومیلا کا شمار بہت حسین نہ سہی مگر دلکش اور پیاری لڑکیوں میں ہوتا تھا۔ لیکن یہاں کچھ خواتین ایسی تھیں جو عالیان کے لیے خود اپنی بیٹیوں کی امید لگائے بیٹھی تھیں، لہٰذا انہیں شگفتہ کی بات سے بھرپور اتفاق تھا، بلکہ ان میں سے ایک جلتی پر تیل کا کام کرتے ہوئے بولی، خیر یہ تو ہے تم نے عالیان کی شادی اس کے ساتھ کر کے عالیان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے عالیان نے خود ہی اس سے شادی کر لی ہے شگفتہ کی مرضی کے بغیر۔ حسنہ نے ہنس کر کہا تو شگفتہ غفار بری طرح تپ گئی۔ میرا بیٹا ان لڑکوں میں سے نہیں ہے جو کسی لڑکی کو دیکھ کر اس پر مر مٹتے ہیں۔ عالیان میری مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا، شادی کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ شگفتہ بس کرو، اتنا غصہ بھی اچھا نہیں کہ انسان کفر بکنے لگے۔ نانی اماں سے رہا نہ گیا تو وہ سختی سے بول پڑی، مگر شگفتہ غفار کا اس وقت خود پر سے کنٹرول ختم ہو گیا تھا، ان کے اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ سب کے سامنے ماں سے تڑک کر بولی، غصہ نہ کروں تو کیا کروں، پتہ نہیں کون سی منحوس کھڑی تھی جو یہ لڑکی میرے بیٹے کی زندگی میں آ گئی۔ کیوں، کیا برائی ہے رومیلا میں؟ نانی اماں کو بھی غصہ آ گیا۔ کوئی تو برائی ہوگی جو بارات گھر تک آ کر لوٹ گئی۔ شگفتہ غفار چیخ پڑی۔ کیا؟ حسنہ نے تعجب سے کہا، رومیلا کی بارات لوٹ گئی تھی؟ تو تم نے وجہ جاننے کی کوشش نہیں کی، ایسے آنکھ بند کر کے اپنے ایک ہی بیٹے کی شادی کیوں کر دی؟ ملی جلی آوازیں ابھرنے لگی۔ نانی اماں بڑھتے تنفس کے ساتھ بیٹی کو دیکھے گئیں، جس نے خود ہی اپنے گھر کا تماشا بنا لیا تھا۔ بس یہی تو غلطی ہو گئی، ریاض کی پہچان کے لوگ تھے، میں نے بیٹے کو مجبور کر کے نیکی کرنی چاہی، مگر وہ اس قابل ہی نہیں تھی، ورنہ میرا بیٹا ایسی لڑکی سے شادی کرتا، وہ بھی میرے خلاف جا کر۔ شگفتہ غفار نے ایک دم بات بنا لی، ان سے برداشت نہیں ہوا تھا کہ کوئی یہ سوچ بھی لے کہ ان کے بیٹے نے انہیں اہمیت نہ دی اور اپنی مرضی سے شادی رچا لی، لہٰذا اس بات کی صفائی دینا تو سخت ضروری تھا، بھلے ہی اس کے لیے رومیلا کو ذلیل کرنا پڑے اور یہ بتانا پڑے کہ وہ ٹھکرائی ہوئی لڑکی ہے جس کی بارات لوٹ گئی تھی۔ مگر تم نے یہ پتہ کرنے کی کوشش نہیں کی اس کی شادی کیوں ٹوٹ گئی؟ ایک خاتون نے آنکھیں گھماتے ہوئے پوچھا تو نانی اماں خود کو روک نہ سکیں اور بڑی سختی سے بولی، شرم کرو بیٹی، تم بھی کسی کی بیٹی ہو، تمہاری بھی کوئی بیٹی ہوگی، کسی لڑکی کے ساتھ ہوئی انہونی کو یوں چٹخارے لے کر سننا تمہیں بالکل زیب نہیں دیتا۔ نانی اماں کی بات انہیں تماچا کی طرح لگی، وہ بپھر کر کچھ کہنا چاہتی تھی کہ حسنہ نے ان کی طرفداری کرتے ہوئے خود کو بہت نیک پروین ظاہر کرنا چاہا۔ ہاں ہاں خالہ، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ قریدنے کی بجائے ہمیں شگفتہ کو سمجھانا چاہیے کہ جو ہو گیا ہے اسے نصیب کا لکھا سمجھ کر قبول کر لے۔ اب وہ اس کی بہو ہے، لہٰذا اسے وہی درجہ دے، بلکہ عالیان کو سمجھائے کہ اسے اپنے کمرے میں رکھے۔ ان کا پینترا بدلنا دوسری خواتین بھی سمجھ گئی، وہ بھی حسنہ کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ نانی اماں کو کون سا یہاں مستقل رہنا تھا،
ان کے سامنے اچھا بننے کے لیے ابھی یہ باتیں کر لو، بعد میں شگفتہ کو اکسا کر ساری تفصیل پتہ چل ہی جائے گی۔ شگفتہ غفار کو ان سب کا اماں کی حمایت کرنا کھلا تو بہت، مگر وہ ضبط کر گئیں، کیونکہ نانی اماں کے چہرے پر بھی واضح طور پر ناگواری پھیلی ہوئی تھی۔ ماحول میں تناؤ دیکھ کر ان کی دوستیں بھی جلدی اٹھ گئیں اور ان سب کے جاتے ہی جب اماں نے شگفتہ غفار سے بات کرنی چاہی تو وہ ان پر ہی چڑھ دوڑیں۔ کوئی ضرورت نہیں مجھے لیکچر دینے کی، میں نے جو کیا ٹھیک کیا۔ تمہیں پتہ بھی ہے تم نے کیا کیا ہے؟ اپنی بہو کی سب کے سامنے برائی کر کے تم نے خود ان لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے اور تمہارے متعلق باتیں بنانے کا موقع دیا ہے۔ ہاں تو بناتے رہیں باتیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ شگفتہ غفار جلے پیار کی بلی کی طرح ڈرائنگ روم میں پھر رہی تھی۔ کیوں آگ لگی ہے؟ میری سمجھ میں تو یہی نہیں آ رہا۔ نانی اماں زچ ہو گئی، مگر شگفتہ غفار نے دھیان ہی نہیں دیا۔ ان کا ذہن تو مشین کی طرح چل رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے سردارہ کو آوازیں دی۔ ان کا جلال دیکھ کر سردارہ بھی خوف زدہ سی دوڑی چلی آئی۔ اس دن بازار کے علاوہ بھی کیا وہ دونوں کبھی ساتھ گئی ہیں؟ جی پتہ نہیں۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا اس نے یہ بات کہہ کر شاید بہت بڑی غلطی کر دی۔ شگفتہ بند کرو یہ بکواس، سردارہ تم جاؤ یہاں سے، نانی اماں نے دانت پیس کر کہا۔ سردارہ فوراً پلٹنے لگی تو شگفتہ غفار دہاڑ کر بولیں، کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں اماں تنخواہ دیتی ہیں یا میں؟ جب تک میں اجازت نہ دوں تم یہاں سے ہلو گی بھی نہیں۔ اب بتاؤ، اگر تم نے انہیں کبھی ساتھ جاتے ہوئے نہیں تو کبھی ساتھ ساتھ بیٹھ کر باتیں وغیرہ کرتے ہوئے تو دیکھا ہوگا۔ بیگم صاحبہ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ وہ ہراساں ہو گئی۔ یاد نہیں آ رہا تو یاد کرنے کی کوشش کرو، شگفتہ غفار چلائیں۔ وہ اس وقت بالکل بھی اپنے آپے میں نہیں تھی اور یہ رومیلا کی سراسر بدقسمتی تھی کہ اس نے اسی وقت گھر میں قدم رکھ دیا۔ عام دنوں میں تو وہ خاصی تاخیر سے آتی تھی، مگر آج نمل یونیورسٹی آئی تھی بہت دنوں کے بعد، جس پر سمیر نے نمل کی منگنی ٹوٹنے کی خوشی میں سب کو ٹریٹ دے ڈالی، لہٰذا نمل، سنبل اور رومیلا سبھی خجالت محسوس کرتی وقت سے پہلے وہاں سے نکل گئی۔ رومیلا نے گھر میں قدم رکھنے کے ساتھ ہی محسوس کر لیا کہ کوئی ہنگامہ چل رہا ہے۔ شگفتہ غفار، نانی اماں اور سردارہ سب ڈرائنگ روم میں تھی، مگر ان کے چیخنے کی آوازیں باہر ٹی وی لاؤنج تک آ رہی تھی۔ رومیلا الفاظ سنائی نہ دینے کی وجہ سے یہ تو نہ جان سکی کہ بات کیا ہو رہی ہے، البتہ شگفتہ کا شدید غصہ محسوس کرتی تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی، مگر تبھی زینے کی طرف جاتی رومیلا پر شگفتہ غفار کی نظر پڑ گئی اور انہوں نے پہلی بار اسے اس کے نام سے پکارا، رومیلا۔ ان کی آواز اور لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ رومیلا کا دل ہی بند ہونے لگا۔ اس نے بڑی ہمت کر کے پلٹ کر دیکھا تو وہ ڈرائنگ روم سے باہر نکل کر اب لاؤنج میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ جی، رومیلا کی آواز ہی نہ نکل سکی۔ اتنی جلدی واپس آ گئیں؟ تمہارے نہ آنے کا کوئی ٹائم ہے نہ جانے کا کوئی ٹائم ہے، یونیورسٹی ہی جاتی ہو نا؟ شگفتہ غفار کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ رومیلا کا خون رگوں میں منجمد ہونے لگا۔ کچھ پوچھ رہی ہوں میں، وہ ایک دم چلائیں تو رومیلا خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے جلدی سے کہنے لگی، یونیورسٹی سے ہی آ رہی ہوں، آج کوئی خاص کلاس نہیں تھی اور ایک اسائنمنٹ جمع کرانی تھی، لہٰذا میں جلدی گھر آ گئی۔ رومیلا نے اپنے طور پر بڑے اعتماد سے کہنے کی کوشش کی۔ اتنے میں نانی اماں بھی ڈرائنگ روم سے اٹھ کر یہیں آ گئی تھیں۔ ان کے چہرے پر بھی بلا کی سنجیدگی پھیلی تھی۔ وہ اسی گمبھیر لہجے میں بولیں، ٹھیک ہے، تم کمرے میں جا کر آرام کرو۔ یہ کہیں نہیں جا رہی، شگفتہ غفار تڑک کر ماں سے بولیں، رومیلا سے بعد میں بات کر لینا، پہلے تم ذرا میرے ساتھ کمرے میں آؤ۔ نانی اماں انہیں رومیلا کے ساتھ خاموش رہنے کی تنبیہ کرتے ہوئے بردباری سے بولیں، مگر شگفتہ غفار بالکل جنونی بنی ہوئی تھی۔ وہ ایک بار پھر بدتمیزی سے گویا ہوئیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ مجھے رومیلا سے بات کرنے دیں۔ اسے یونیورسٹی جانے کی اجازت دے کر مجھے لگتا ہے میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ یونیورسٹی کے بہانے یہ تو گلچھرے اڑاتی پھر رہی ہے۔ رومیلا کو اپنے پیروں سے زمین سرکتی محسوس ہوئی، جبکہ نانی اماں کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ خاصی تیز آواز میں بولیں، زبان سنبھال کر بات کرو شگفتہ، تمہیں ہوش بھی ہے؟ تم کیا بول رہی ہو؟ نہیں، مجھے بالکل ہوش نہیں رہا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے یہ میرے بیٹے پر ڈورے ڈالتی رہے اور میں خاموش رہوں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ شگفتہ بس کر دو، وہ اس کا شوہر ہے، تمہیں شرم نہیں آ رہی اپنی بہو کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے؟ نانی اماں کا شرمندگی سے برا حال ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اپنی بیٹی پر انہیں آج شدید تعجب ہو رہا تھا، مگر شگفتہ غفار کو نانی اماں کے احساسات کی پرواہ ہی کہاں تھی۔ ان پر تو جیسے خون سوار تھا۔ وہ رومیلا کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی اور نہایت کرختگی سے بولیں، کتنی بار شاپنگ پر جا چکی ہو تم آلیان کے ساتھ؟ رومیلا تو پہلے ہی اس ساری صورتحال کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، وہ تو اب ایک دم سکتہ میں چلی گئی۔ بت بنی کیا کھڑی ہو؟ جواب دو مجھے، کتنا لوٹا ہے میرے بیٹے کو؟ بولو، جواب دو۔ شگفتہ غفار دہاڑی۔ رومیلا کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اتنا تو اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ شگفتہ غفار کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ آلیان کے ساتھ شاپنگ پر گئی تھی۔
لیکن اس صورتحال کو کیسے سنبھالنا ہے یہ اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو خود کو نہیں سنبھال پا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب جمع ہونا شروع ہو گیا تھا، جسے چھلکنے کے لیے بے تاب دیکھ کر شگفتہ غفار خونخوار انداز میں بولی، خبردار جو میرے سامنے ٹسوے بہائے، جو میں نے پوچھا ہے شرافت سے اس کا جواب دو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی عالیان کے ساتھ شاپنگ پر جانے کی؟ کیا ہوا ممی؟ بریرہ کی صبح ماں کے گھر میں خاصی دیر سے ہوتی تھی، اس وقت بھی اس کی آنکھ چیخو پکار سے ہی کھلی تھی تو وہ اٹھ کر فوراً اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ ریلنگ سے نیچے جھانکنے پر اسے زینے کے پاس ہی سب کھڑے نظر آئے تو اس نے وہیں سے آواز لگا کر پوچھ لیا۔ اس پر نظر پڑتے ہی نانی اماں کے سوالوں کو جیسے سمت مل گئی۔ بریرہ نیچے آؤ، فوراً نیچے آؤ۔ بریرہ نے نانی اماں کو اتنے غصے میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتے ان کے پاس آ گئی اور گھبرا کر پوچھنے لگی، کیا ہوا نانی اماں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ مجھے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے، اگر تمہارے دل میں میرے لیے ذرا بھی عزت ہے تو تم مجھ سے اتنا سا بھی جھوٹ نہیں بولو گی۔ نانی اماں کے لہجے میں غم و غصے دونوں کی آمیزش تھی۔ بریرہ تڑپ اٹھی، کیسی باتیں کر رہی ہیں نانی اماں؟ آخر ہوا کیا ہے؟ یہ تو میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ ہوا کیا ہے۔ تم صرف مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگوں نے رومیلا کے ساتھ عالیان کی شادی کیوں کی؟ لاؤنج میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ بریرہ تو کچھ جانتی نہیں تھی، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نانی اماں یہ سوال کر ڈالیں گی۔ رومیلا اور شگفتہ غفار تک اس سوال پر ہکا بکا رہ گئے۔ جی نانی اماں، میں سمجھی نہیں۔ مجھے سچ بتاؤ، رومیلا کے ساتھ عالیان کی شادی کیوں کی تھی؟ جو رومیلا نے کہا تھا کہ اس کی بارات لوٹ گئی اور عالیان اس کے بھائی کا دوست تھا، اس کہانی پر تو کوئی بچہ بھی یقین نہیں کر سکتا۔ عالیان اتنا خود سر نہیں ہے کہ دوست کی خاطر ماں کے خلاف جائے، اور تمہاری ماں کو مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ یہ وہ عورت ہی نہیں جسے نیکیاں کمانے کا شوق ہوتا ہے۔ پھر آخر یہ شادی کیسے ہو گئی؟ شگفتہ کی نفرت اور اس کی جلن دیکھ کر میں یقین سے کہہ سکتی ہوں تم لوگوں نے کسی مجبوری کے تحت یہ فیصلہ لیا ہے، مگر میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تم لوگوں کی ایسی کیا مجبوری تھی جو تم لوگوں نے اتنا بڑا فیصلہ لیا۔ لیکن یہ تو طے ہے کہ یہ سب مجبوری کا سودا ہے، بس مجھے وہ مجبوری جاننی ہے۔ نانی اماں کا لہجہ روند گیا۔ بریرہ اور رومیلا تو کیا خود شگفتہ غفار سانس روکے کھڑی تھی۔ اب انہیں احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے۔ نانی اماں کو اگر ایک بار شک ہو گیا تھا تو اب اس شک کو دور کرنا آسان نہیں تھا۔ شگفتہ غفار نے ان کے سامنے اتنا ہنگامہ کر کے انہیں مشکوک کر دیا تھا، اور وہ برہمی سے بریرہ سے مخاطب تھیں، جو خود روحانسی ہونے لگی تھی۔ اس کے اوپر تو اس راز کے فاش ہونے کا خطرہ کسی تلوار کی طرح لٹکتا رہتا تھا۔ اس کی بھنک پڑتا دیکھ کر ہی اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، وہ تو جیسے بالکل ہی ہمت ہارنے لگی۔ تمہاری شادی سے 2 دن پہلے تم صرف 3 لوگ بارات لے کر گئے اور رومیلا کو رخصت کرا لائے، حالانکہ ہم سب وہیں تھے۔ اچانک جلد بازی میں بھی اگر شادی کرنی پڑ گئی تھی تو بھی ہمیں اطلاع دی جا سکتی تھی۔ رومیلا کا تو پورا خاندان شریک ہوا تھا، باقاعدہ اخبار میں تصویریں آئی تھیں۔ تم لوگ چاہتے تو ہمیں بھی چلنے کے لیے بلا سکتے تھے۔ اس قدر رازداری سے یہ قدم ایسے ہی نہیں اٹھایا گیا ہے۔ رومیلا اگر شگفتہ کو پسند نہیں ہے یا یہ روایتی انداز میں اپنے ارمان نہیں نکال سکی، تب بھی رومیلا سے اتنی نفرت کرنے کا جواز نہیں بنتا۔ براہ مہربانی مجھے مزید جھوٹ بول کر بے وقوف بنانے کی کوشش نہ کی جائے، لہٰذا صاف صاف بتا دو تم لوگوں نے یہ زبردستی کا توق گلے میں کیوں ڈالا ہے؟ نانی اماں کے لہجے سے غم و غصہ بری طرح جھلک رہا تھا۔ شگفتہ غفار دمبا خود کھڑی تھی۔ نانی اماں کو مطمئن کرنے کے لیے اب کوئی بہت بہترین اور معقول بہانہ ڈھونڈنا تھا جو ان کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا، کیونکہ بریرہ مستقل انہیں شاکی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو آپ کچھ دن بھی اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ سکتی۔ آپ کے اتنا تماشا کرنے کی وجہ سے نانی اماں کو شک ہوا ہے۔ شگفتہ غفار خود شرمندہ تھی، اس لیے بریرہ سے نظریں چرائے کھڑی تھیں۔ رومیلا اس سارے ماحول میں سب سے بری حالت میں تھی۔ دکھ، بے عزتی، شرمندگی، تعصف اور جانے کون کون سے احساسات سے وہ گزر رہی تھی۔ اس وقت وہ اتنی ذلت محسوس کر رہی تھی کہ اس کا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، مگر نانی اماں کے سوالوں نے اس کی سوچ کی سمت بدل دی۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ وہ جلد سے جلد اس موضوع کو ختم کرنے کے متعلق سوچنے لگی، کیونکہ بریرہ جس طرح جذباتی ہو کر رو رہی تھی، اسے دیکھتے ہوئے رومیلا کا وجدان کہہ رہا تھا بریرہ کوئی بھی حماقت سے بھرا جملہ بول کر اس راز کو فاش کر دے گی، اور واقعی وہ غلط نہیں سوچ رہی تھی۔ بریرہ بھرائی ہوئی آواز میں شگفتہ غفار سے کہنے لگی، لوگ کہتے ہیں اولاد کی خاطر ماں ہر قربانی دے سکتی ہے، مگر آپ صرف کچھ دنوں کے لیے اپنی زبان اور نفرت پر قابو نہیں رکھ سکتی۔ آپ کو مجھ سے اتنی محبت نہیں جتنی رومیلا سے نفرت ہے۔ آپ میرا گھر برباد کر سکتی ہیں، لیکن رومیلا کو آباد نہیں ہونے دے سکتی۔ شگفتہ غفار کو لگا کسی نے ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔
وہ تڑپ کر بریرہ کے قریب گئیں اسے سینے سے لگانے کے لیے، مگر بریرہ نے ان کے ہاتھوں کو بری طرح جھڑک دیا اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے سیڑھیاں پھلانگتی اوپر چڑھ گئی۔ شگفتہ غفار نے ایک نظر نانی اماں اور رومیلا پر ڈالی اور خود بھی اس کے پیچھے لپکی۔ نانی اماں بریرہ کا یہ رد عمل دیکھ کر مزید فکر مند ہو گئی تھی۔ ان کے چہرے پر سوالوں کا جال بچھا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے خالی زینے کو دیکھتی رہیں جہاں سے ان کی بیٹی اور نواسی نے جا کر ان کے لیے سوچوں کے ان گنت در کھول دیے تھے۔ رومیلا کچھ دیر انہیں دیکھتی رہی، پھر خود پر قابو پاتی ان کے نزدیک چلی آئی۔ نانی اماں، رومیلا کانپتے لہجے میں بولی تو وہ ڈبڈباتی نظروں سے اسے دیکھنے لگیں۔ میں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولنا چاہتی، نہ ہی آپ کو بے وقوف بنانے کی کوشش کروں گی۔ عالیان اور ان کی فیملی نے یہ شادی واقعی بڑی مجبوری کے عالم میں کی ہے۔ یوں سمجھ لیں بہت بڑا قرض تھا عالیان پر جسے ہر حال میں چکانا تھا، اور جس کے بدلے میں میرے بھائی نے عالیان سے عالیان کو مانگ لیا۔ بس اس سے زیادہ میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ اس سے زیادہ کچھ نہ ہی جاننا آپ کے اور سب کے حق میں بہتر ہے۔ آپ کو اللہ رسول کا واسطہ آپ یہ سوال آئندہ کبھی نہیں کریں گی۔ رومیلا نے ان کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ نانی اماں کتنی ہی دیر بے بسی سے رومیلا کی بھیگی آنکھوں کو دیکھتی رہیں، پھر بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ اتنے سارے لوگوں کو اپنی وجہ سے تکلیف میں دیکھ کر رومیلا کا دل بری طرح بھر آیا۔ وہ بھی اپنے اندر کا غبار نکالنے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نانی اماں کے ایک ایک انداز سے ان کی شدید دکھ کی عکاسی ہو رہی تھی۔ سارا دن وہ اپنے کمرے میں بند رہی، کسی کا سامنا کرنے کی ہمت تھی اور نہ ہی خواہش۔ پھر کمرے سے باہر پھیلے سناٹے سے اس نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ گھر کے باقی مکینوں نے بھی خود کو کمروں میں مقید کر لیا ہے۔ کھانا کھانے یا کسی بھی کام سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا تھا۔ شام کے 6 بجے کے قریب اسے گھر میں کچھ چہل پہل محسوس ہوئی، جیسے باہر لاؤنج میں سب باتیں کر رہے ہوں، لیکن وہ کون لوگ تھے اور کیا باتیں کر رہے تھے یہ جاننے کا رومیلا کو بالکل کوئی تجسس نہیں ہوا۔ وہ ویسے ہی بستر کے ایک کونے میں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی، مگر تبھی دروازے پر کوئی ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہو گیا۔ اپنے سامنے بریرہ کو کھڑا دیکھ کر رومیلا حیرت کے مارے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ بریرہ کا حلیہ خاصا بہتر تھا، اس نے کپڑے وغیرہ بدلے ہوئے تھے، بال کرینے سے بنا کر وہ کہیں جانے کے لیے تیار لگ رہی تھی، البتہ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ پورا دن روتی رہی ہیں۔ رومیلا اسے اچانک سامنے دیکھ کر کچھ پریشان سی ہو گئی، جانے اب وہ کیا کہنے والی تھی۔ اب رومیلا میں مزید کچھ سننے کا یارہ نہیں تھا۔ رومیلا خاموشی سے اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی۔ اس کے بھی شاید سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کرے، لیکن اس کے پاس یہاں کھڑے رہنے کا وقت نہیں تھا، لہٰذا گلا صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے نہیں پتا تھا کہ ممی کا رویہ آپ کے ساتھ اس قسم کا ہے۔ مجھے معلوم تھا وہ آپ کو کبھی قبول نہیں کریں گی، لیکن وہ آپ کے ساتھ اس طرح پیش آتی ہوں گی، اس کا علم مجھے بھی یہاں آ کر ہوا ہے۔ بریرہ بڑے شکستہ لہجے میں بول رہی تھی۔ وہ رومیلا کو دیکھ بھی نہیں رہی تھی، اس کی نظریں اپنی انگلیوں پر مرکوز تھیں جن پر وہ اپنے دوپٹے کا پلو کھول اور لپیٹ رہی تھی۔ پھر وہ ایسے خاموش ہو گئی جیسے جو وہ کہنا چاہ رہی ہو اسے کہنے کی ہمت نہ ہو رہی ہو۔ آخر وہ بہت ہکلاتے ہوئے بولی، لگتا ہے آپ ممی کے رویے کے متعلق اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتاتی۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر چپ ہو گئی۔ رومیلا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کہنا کیا چاہتی ہے۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد آخر اس نے وہ کہہ ہی دیا جسے کہنے وہ یہاں آئی تھی، ممی کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، آپ پلیز یہ سب اپنے بھائی کو مت بتائیے گا۔ پہلی بار وہ رومیلا کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی انکساری سے بولی تو رومیلا پر گھڑوں پانی گر گیا، تو گویا وہ اس لیے پریشان تھی کہ رومیلا اپنے بھائی کو سب بتا دے گی اور وہ انتقاماً اس کے سسرال والوں کو اس کے اغوا ہونے کے متعلق بتا دے گا۔ اس کے لہجے میں اپنی ماں کے رویے پر شرمندگی نہیں تھی، بس ایک ڈر تھا اپنے گھر کے اجڑ جانے کا۔ رومیلا بے اختیار اس کے قریب آ گئی۔ تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے کہ میری وجہ سے تم سب لوگوں کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں، میں یا میرا بھائی تمہارا گھر کبھی برباد نہیں کریں گے۔ میرے بھائی نے جو تمہارے ساتھ کیا وہ بالکل غلط تھا، ناقابل معافی جرم سرزد ہوا ہے اس سے، مگر اسے جو کرنا تھا وہ کر چکا ہے۔ اب مزید تم لوگوں کو دکھ دینے یا پریشان کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں۔ بریرہ بڑے غور سے رومیلا کو سن رہی تھی۔ اپنی زندگی کو سکون کے ساتھ جیو، بغیر کسی ڈر یا خوف کے، اس یقین کے ساتھ کہ میں تم پر کبھی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ رومیلا بڑی خود اعتمادی کے ساتھ بولی۔ وہ واقعی دل سے چاہتی تھی کہ بریرہ کا ہر وہم دور ہو جائے۔ اس کے لیے اس نے وہ باتیں بھی کہہ دی تھی جس کے بارے میں اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ایسا کر بھی سکے گی یا نہیں۔ بریرہ بڑے غور سے اسے دیکھتی رہی، جیسے اس کے چہرے سے کچھ اخذ کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ رومیلا کو لگا وہ اس سے کچھ پوچھے گی، مگر وہ کچھ کہے بغیر ہی واپسی کے لیے مڑ گئی۔ رومیلا کتنی ہی دیر اپنی جگہ کھڑی رہی کہ تبھی سردارہ نے آ کر اطلاع دی کہ نانی اماں اسے بلا رہی ہیں۔
وہ جس حلیے میں کھڑی تھی ویسے ہی باہر آ گئی، مگر لاؤنج میں نانی اماں اور بریرہ کا سامان دیکھ کر اور ایک صوفے پر حامد کو شگفتہ غفار سے محو گفتگو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ آپ لوگ جا رہے ہیں؟ رومیلا بے اختیار نانی اماں کے قریب آ گئی۔ ہاں بیٹا، اب اس عمر میں اپنے گھر کے علاوہ کہیں دل نہیں لگتا، نانی اماں حامد کے سامنے ایسے بولیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، بلکہ خواہ ہی ہنس کر کہنے لگی، میں نے تو اکیلے جانے کا ارادہ کیا تھا، مگر جب بریرہ کو حامد کے آنے کا پتہ چلا تو اس نے بھی سامان باندھ لیا۔ میں تو کہہ بھی رہی ہوں کہ تم رک جاؤ، مگر اسے بھی اپنے گھر کی عادت ہو گئی ہے، اور اچھی ہی بات ہے، کچھ دن بعد پھر چکر لگا لے گی۔ میں ریاض اور عالیان کا انتظار نہیں کر سکتی، ان لوگوں سے بعد میں فون پر بات کر لوں گی۔ شام ہو گئی ہے، بس ہم فوراً نکل رہے ہیں، نانی اماں کہتی چلی گئی۔ لیکن آپ لوگ رات میں کیوں جا رہے ہیں؟ صبح نکل جائیے گا، رومیلا حیرانی سے بولی۔ حامد میرے فون کرنے پر اپنے کام چھوڑ کر دن میں ہی نکل کھڑا ہوا تھا، اب اگر رات کو رکیں گے تو اس کا ایک دن اور ضائع ہو جائے گا۔ کوئی بات نہیں، رات کا سفر ایسا کوئی خطرناک نہیں، صبح تک پہنچ جائیں گے، نانی اماں لاپرواہی سے بولی۔ رومیلا خوب جانتی تھی نانی اماں ریاض غفار اور عالیان کے آنے سے پہلے نکل جانا چاہتی ہیں، انہوں نے اسی لیے انہیں فون بھی نہیں کیا تھا کہ پھر وہ انہیں رکنے پر اصرار کریں گے اور ان کے اچانک جانے کا فیصلہ کرنے پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دیں گے۔ رومیلا حیران پریشان سی کھڑی رہی، ایک بار پھر اسے شرمندگی ہونے لگی کہ اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی۔ نانی اماں نے اسے ساکت کھڑے دیکھ کر خود سے لگا لیا اور بڑے دھیمے لہجے میں بولی، پریشان مت ہو، وقت ایک سا نہیں رہتا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شگفتہ ضدی ہے، اس سے میں نے ابھی اس موضوع پر بات نہیں کی، لیکن بریرہ کو میں نے سمجھایا ہے، آہستہ آہستہ سب کے رویے تمہارے ساتھ بہتر ہو جائیں گے، بس تم ثابت قدم رہنا۔ رومیلا کا دل چاہا وہ ان سے پوچھے کہ انہوں نے بریرہ کو کیا سمجھایا، کہیں انہوں نے یہ تو نہیں بتا دیا کہ رومیلا نے ہاتھ جوڑ کر ان سے التجا کی ہے کہ کسی سے کچھ نہیں پوچھیں گی۔ مگر رومیلا خاموش ہی کھڑی رہی، البتہ اس کی سمجھ میں یہ ضرور آ گیا تھا کہ بریرہ صرف اس کے بھائی کے ڈر سے کمرے تک نہیں آئی تھی، ضرور نانی اماں نے اس کے ذہن سے غلط فہمی کی دھند صاف کی تھی۔ انہوں نے یقیناً اس کی بہت تعریف کر دی ہوگی، نانی اماں تھیں ہی اتنی محبت کرنے والی کہ انہیں لوگوں میں خوبیاں ہی نظر آتی تھیں۔ نانی اماں اس کا ماتھا چوم کر حامد کی طرف بڑھ گئیں جو جانے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ حامد نے رومیلا سے رسمی سلام دعا کی، تب تک ملازم نے بیگ گاڑی میں رکھ دیے تو وہ سب بھی باہر آ گئے۔ ایک چیز جو رومیلا نے بڑی شدت سے محسوس کی، مگر خوش قسمتی سے حامد وہ دیکھنے سے محروم رہ گیا۔ شگفتہ غفار بریرہ کو الوداعی پیار کرنے آگے بڑھی، مگر بریرہ بڑی بے رخی سے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ نانی اماں نے بھی یہ منظر دیکھ کر صرف گہرا سانس کھینچا، آگے بڑھ کر انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو کوئی تسلی نہیں دی، بلکہ خود بھی دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ شگفتہ غفار کے چہرے پر اس وقت اس قدر شدید دکھ تھا کہ رومیلا نظریں چرا گئی۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکلی تو وہ اندر کی طرف بھاگ گئی، جبکہ رومیلا وہیں پورچ میں کھڑی اس عالیشان گھر کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، اب اس کی زندگی اس گھر میں اور بھی مشکل ہو جائے گی۔ رات کو عالیان اور ریاض غفار حسب معمول خاصی تاخیر سے گھر لوٹے۔ ایک جاپانی کمپنی کے ساتھ طویل تھکا دینے والی میٹنگ ان دونوں کو ہی الجھائے رکھا۔ وہ دونوں بغیر کپڑے بدلے سیدھا ہاتھ دھو کر کھانے کی میز پر آ گئے۔ نانی اماں تو مغرب کے بعد ہی رات کا کھانا کھا لیا کرتی تھیں، لہٰذا ریاض غفار نے صرف بریرہ کے متعلق پوچھا۔ انہیں یقین تھا ان کی بیٹی ان کا کھانے پر انتظار کر رہی ہوگی، مگر سردارہ کے منہ سے یہ سن کر کہ بریرہ اور نانی اماں کو حامد واپس گاؤں لے گئے ہیں، وہ دونوں ہی ٹھٹک گئے۔ اور شگفتہ، کیا اس نے کھانا کھا لیا؟ ریاض غفار نے پوچھا۔ نہیں، انہوں نے منع کر دیا ہے، انہیں بھوک نہیں ہے۔ ریاض غفار اور عالیان ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے، پھر دونوں ہی ایک ساتھ ٹیبل پر سے اٹھے اور سیدھا شگفتہ غفار کے سر پر پہنچ گئے۔ پہلے تو وہ بات کرنے کے لیے ہی تیار نہیں تھی اور سر منہ لپیٹے پڑی رہیں، آخر ریاض غفار کے جھنجھلانے پر بستر سے اٹھ بیٹھی اور باقاعدہ آنسوؤں سے رونے لگیں۔ ہاں، آپ بھی مجھ پر غصہ کر لیں، ساری غلطی میری ہے، سارا قصور میرا ہے۔ اماں بھی مجھ سے ناراض ہیں، بریرہ بھی ابرار سے زیادہ مجھ سے خوفزدہ ہے کہ میں ہی اس کا گھر برباد کروں گی۔ ابرار کو تو ضرورت ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ ریاض غفار تپ گئے۔ ہوا یہ ہے کہ مجھے اپنی اوقات پتہ چل گئی ہے، گھر کے نوکروں سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ شگفتہ غفار بھی تڑک کر بولی۔ کیا مطلب؟ ریاض غفار ٹھٹک کر بولے۔ مجھے اپنی دوستوں کے سامنے ماسی سے یہ پتہ چلا ہے کہ عالیان رومیلا کو شاپنگ پر لے گیا تھا۔ ریاض غفار اور عالیان دونوں چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ریاض غفار کا انداز تصدیق کرنے والا تھا، جبکہ عالیان کی نظروں میں شدید حیرت تھی۔ آپ نے اس بات کو لے کر کہیں اپنے دوستوں کے سامنے تو کوئی ہنگامہ نہیں کر دیا؟ عالیان نے بے یقینی سے پوچھا۔ تمہیں صرف ہنگامے کی پڑی ہے، یہ احساس نہیں کہ میرے دل پر کیا بیتی؟ شگفتہ غفار جذباتی انداز میں بولی۔ عالیان نے ایسے لب بھینچے جیسے خود کو بمشکل کچھ کہنے سے روکا ہو،
जबकि रियाज गफ्फार भिन्नाए हुए अंदाज में हाथ झटकते हुए बोले, इन सब बातों का अम्मा और बरीरा के गांव जाने से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं, वो दोनों बस ऐसे ही नाराज होकर चली गई। मुझे रोमेला पर गुस्सा था और उसी वक्त वो मनहूस यूनिवर्सिटी से घर भी आ गई। मैंने उससे पूछा उसने हिम्मत कैसे की मेरे बेटे के साथ बाजार जाने की। बस अम्मा और बरीरा दोनों को ये बात बुरी लग गई। शगुफ्ता गफ्फार गमो गुस्से से बेहाल हो रही थी। रियाज गफ्फार और आलियान कितनी देर हैरानी से उन्हें देखते रहे। फिर आखिर रियाज गफ्फार की हैरत गुस्से में बदलनी शुरू हुई और वह चबाकर बोले, तुमने अम्मा और अपने दोस्तों के सामने ये बात कही कि रोमेला ने आलियान के साथ बाजार जाने की हिम्मत कैसे की? दोस्तों का मुझे याद नहीं कि वो मौजूद थीं या नहीं, अलबत्ता गुस्सा मैंने उनके सामने ही करना शुरू कर दिया था। शगुफ्ता गफ्फार अजीब नरूठेपन से बोली, तो तुम्हारे गुस्से को देखकर किसी ने पूछा नहीं कि अगर तुम्हारी बहू तुम्हारे बेटे के साथ चली गई तो ऐसा कौन सा गुनाह हो गया जो तुम्हें आग लग गई? रियाज गफ्फार इस कदर तपे हुए थे कि शगुफ्ता गफ्फार शाकी नजरों से उन्हें देखने लगी, उनके इस लबो लहजे पर। बरीरा ने ठीक ही कहा था, अबरार को कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ये रवैया सबको मशकूक कर देगा और ये राज खुद ब खुद फाश हो जाएगा। रियाज गफ्फार उन्हें खामोश देखकर घुर्रा कर बोले तो आलियान सर्द से लहजे में उनके जुमले की तस्दीक करने लगा। ये राज फाश हो चुका है। नानी अम्मा बहुत कुछ समझ गई हैं, तभी वो गांव से हामिद को बुलाकर हमसे मिले बगैर वापस चली गईं। रियाज गफ्फार कुछ तफक्कुर से आलियान को देखने लगे, जैसे उन्हें भी आलियान की बात सच लग रही हो। अलबत्ता शगुफ्ता गफ्फार ने इख्तलाफ करते हुए कहा, वो कुछ नहीं समझी हैं, सिर्फ पूछ रही थी कि मैं रोमेला को इतना नापसंद क्यों करती हूँ। जाहिरी सी बात है, मैं सच तो बता नहीं सकती थी, लिहाजा मैं खामोश रही। मगर बरीरा ने खासा ओवर रिएक्ट किया। उसकी बातों से अगर अम्मा को कुछ अंदाज़ा हो गया हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती। शगुफ्ता गफ्फार ने बड़ी ढिठाई से अपना दामन बचा लिया तो रियाज गफ्फार को शदीद गुस्सा आ गया। बरीरा ने कोई ओवर रिएक्ट नहीं किया है, जो किया है तुमने किया है और मुस्तकिल तुम ही सब कर रही हो। मुझ पर चिल्लाने की बजाय एक बार आलियान से ये तो पूछ लें कि वो उसे शॉपिंग पर क्यों लेकर गया। शगुफ्ता गफ्फार ने ढिठाई की हद कर दी थी। अभी भी उन्होंने रोहासे होते हुए मजलूम बनकर कहा तो रियाज गफ्फार चीख पड़े, शगुफ्ता मुझे हाथ उठाने पर मजबूर मत करो, वो भी जवान बेटे के सामने। शगुफ्ता गफ्फार के चेहरे का रंग ही बदल गया। वो रियाज गफ्फार के मुंह से ऐसी किसी बात की तवक्का भी नहीं कर सकती थी। वो जब खुद को गलत ही नहीं मान रही थी तो इस रियाज गफ्फार का खुद पर चिल्लाना और गुस्सा करना कैसे सही मान लेती, जबकि रियाज गफ्फार का बस नहीं चल रहा था कि शगुफ्ता गफ्फार को उठाकर छत से नीचे फेंक दें। उनकी बेटी आज शगुफ्ता गफ्फार की वजह से उनसे मिले बगैर चली गई। पता नहीं वो नानी अम्मा के सामने कितनी शर्मिंदा हुई होगी, जाने उसके दिल पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। डैडी डैडी आप प्लीज़ रिलैक्स हो जाएं। आलियान ने गहरा सांस खींचते हुए उन्हें ठंडा करना चाहा। कैसे रिलैक्स हो जाऊं? बातें सुनी है तुमने अपनी माँ की? रियाज गफ्फार भिन्ना कर बोले, मम्मी से मैं बात करता हूँ, आप जाएं यहाँ से। आलियान ने एक नज़र माँ के चेहरे पर डाली जो रियाज गफ्फार की बात सुनकर सदमे से सफ़ेद पड़ गया था। रियाज गफ्फार आलियान की बात पर फौरन कुछ नहीं बोले। कुछ देर वो खड़े गुस्से से अनजान बनी बैठी शगुफ्ता गफ्फार को घूरते रहे, फिर पाँव पटकते हुए कमरे से निकल गए। आलियान को भी गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर उसे पता था इस मामले को गुस्से से नहीं बल्कि समझदारी से सुलझाना था। लिहाजा वो खुद पर जब्त करता उनके नज़दीक चला आया और ऐन उनके सामने बिस्तर पर बैठ गया। हम सब जानते हैं आप रोमेला से नफ़रत करती हैं। मैं आपकी नफ़रत को गलत नहीं कहूँगा, लेकिन इसका इजहार जब आप दूसरों के सामने करती हैं तो लोग हैरान होते हैं, उनके दिलों में शकूक व शुबहात पैदा होते हैं, हम सबका तमाशा बनता है। लोग जितना मशकूक होंगे उतना ही कुरेदेंगे। क्या आप चाहती हैं कि बरीरा के अगवा की बात सबको पता चल जाए? बेटे के नरमी से बात करने पर शगुफ्ता गफ्फार फूट फूट कर रोने लगी और एक बार फिर मजलूम बनते हुए नरूठेपन से बोली, तो तुम क्यों ऐसी हरकतें करते हो कि मैं भड़कने पर मजबूर हो जाऊं? तुम्हें नहीं पता वो बहुत चालाक है, तुम पर डोरे डाल रही है और तुम उसके जाल में फंसते जा रहे हो। वो मुझे नहीं फंसा रही, मैं खुद उसे शॉपिंग पर लेकर गया था। उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी और उसके पास कपड़े तक नहीं थे। लोग नहीं जानते कि हमारी शादी किन हालात में हुई है। दुनिया की नज़र में वो मेरी बीवी है। उसके स्टैंडर्ड से रहने या ना रहने से मेरी इज्जत पर हर्फ आता है। आलियान दिल ही दिल में जिच हो जाने के बावजूद रसानियत से बोला, इसी बात का तो वो फ़ायदा उठा रही है कि दुनिया की नज़र में वो तुम्हारी बीवी है और देख लेना एक दिन वो सचमुच तुम्हारी बीवी बन जाएगी। शगुफ्ता गफ्फार ने दांत पीसे। वो फ़ायदा नहीं उठा रही, आप इनसिक्योर फील कर रही हैं और आप सारी ज़िंदगी ऐसे ही हंगामे करती रहेंगी। हमने बरीरा का घर तो बसा लिया, लेकिन अपने घर का सुकून ख़त्म कर लिया। मैं रोमेला को अपना नहीं सकता क्योंकि उसे इस घर में कभी बहू का दर्जा नहीं मिलेगा। मैं दूसरी शादी भी नहीं कर सकता कि जिस लड़की को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रही उसकी सौतन कैसे सहेंगी।
میری زندگی تو اور اجیرن ہو جائے گی، آخر میں کروں تو کیا کروں؟ عالیان کی بات پر وہ تڑپ اٹھی۔ اسی لیے تو مجھے اس لڑکی سے نفرت ہے جس نے میرے دونوں بچوں کی زندگی جہنم بنا دی ہے۔ اس نے نہیں، ہم نے خود اپنی زندگی جہنم بنائی ہے۔ ہم نے صرف بدنامی کے ڈر سے اس کے بھائی کی شرط مان لی۔ اگر اس وقت میں نے ذرا سا خود غرض بن کر رومیلا سے شادی سے انکار کر دیا ہوتا تو آج میں اس ذہنی کرب سے نہ گزر رہا ہوتا۔ میں نے ابرار کے بارے میں سب پتہ کرایا ہے، وہ کوئی جرائم پیشہ آدمی نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ ہے۔ اگر ہم لوگ اس وقت بارات لانے سے انکار کر دیتے تو وہ بریرہ کو ایسے ہی چھوڑ دیتا۔ میں نے بہن کا گھر بچانے کے لیے اپنی زندگی تباہ کر لی۔ عالیان بڑی سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ شگفتہ غفار چونک کر اسے دیکھنے لگیں۔ وہ اگر بریرہ کو نہ چھوڑتا تو بھی ہم لوگوں کی زندگی جہنم بنی ہوتی۔ تم نے اس وقت جو فیصلہ کیا بالکل صحیح کیا۔ تم بہن کی زندگی اور عزت بچا کر پچھتا رہے ہو؟ شگفتہ غفار حیرانی سے بولی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا ان کا بیٹا یہ سب کہہ رہا ہے۔ وہ بغور اسے دیکھنے لگیں جس کا چہرہ پرسوز نہیں، البتہ پرسوچ ضرور تھا۔ بریرہ کی عزت اور زندگی ابرار کے پاس محفوظ تھی، بس ہم لوگ کچھ زیادہ ہی گھبرا گئے تھے یا شاید ہمارے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ میں تمہاری بات سے بالکل متفق نہیں ہوں، شگفتہ غفار ایک دم سختی سے بولی۔ تم شاید اس وقت کی شدتوں کو بھول گئے، مگر مجھے سب یاد ہے۔ جو لوگ ایک لڑکی کو اغوا کر سکتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ان سے کسی قسم کی انسانیت کی توقع رکھنا بے وقوفی ہے۔ ہم لوگ اس وقت گھبرائے نہیں تھے، بلکہ ہم لوگوں نے وہی کیا جو ان حالات میں کوئی بھی کرتا۔ بریرہ ساتھ خیریت کے گھر آ گئی، ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ شگفتہ غفار کی بات پر عالیان بڑی سنجیدگی سے کہنے لگا، اگر آپ کے لیے بریرہ کے ساتھ خیریت سے گھر آ جانے سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے تو آج آپ ہر وقت شکوہ کناں کیوں رہتی ہیں؟ رومیلا کو دیکھتے ہی آپ کے اندر نفرت کا ایک سیلاب کیوں امڈنے لگتا ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ اس کے بھائی نے آپ کی بیٹی کو عزت سے گھر پہنچا دیا؟ آپ کیوں ہر وقت یہ سوچ کر انگاروں پر لوٹتی ہیں کہ اس کے بھائی نے آپ کی بیٹی کو اغوا کیا تھا اور آپ کے ایک ہی بیٹے کو ایک زبردستی کی شادی پر مجبور کر دیا؟ ممی، جس طرح حادثوں سے زندگی رک نہیں جاتی، ٹھیک اسی طرح کسی ایک کامیابی پر زندگی بھر خوش بھی نہیں ہوا جا سکتا۔ اس وقت بریرہ کو بچانے کے لیے ہمیں جو صحیح لگا وہ ہم نے کیا، لیکن اب وہ وقت گزر گیا ہے۔ اب ہمارے سامنے دوسرے مسائل ہیں، اب ہمیں ان سے نبٹنا ہے، جس میں سر فہرست گھر کا سکون ہے جو بالکل ختم ہو چکا ہے۔ عالیان کے عجیب و غریب لہجے پر شگفتہ غفار الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگیں۔ تم کیا سوچ رہے ہو عالیان؟ تمہارے ارادے کیا ہیں؟ عالیان جیسے کسی سوچ سے چونک کر انہیں دیکھنے لگا اور دیکھتا چلا گیا، مگر شگفتہ غفار کو بددستور اپنی جانب سوالیہ انداز میں دیکھتا پا کر اسے کہنا پڑا، میں رومیلا کو طلاق دے رہا ہوں۔ شگفتہ غفار کو لگا جیسے ان کے سر پر کوئی بم پھٹ گیا ہو۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے عالیان کو دیکھنے لگیں۔ عالیان، تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کانپتی آواز میں بولی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، عالیان ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ فیصلہ؟ شگفتہ غفار نے بے یقینی سے دہرایا۔ جی ممی، میں مشورہ نہیں کر رہا، میں فیصلہ سنا رہا ہوں۔ میں نے تو ڈائیورس پیپرز تک بنوا لیے ہیں، میں اس روز روز کی چک چک سے تنگ آ گیا ہوں۔ عالیان کے چہرے پر مذاق کا شائبہ تک نہیں تھا، وہ پوری سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ پھر یہ وقت کوئی مذاق کا تھا بھی نہیں، نہ ہی ایسی باتیں مذاق میں کی جاتی ہیں۔ عالیان، شگفتہ غفار سے بولا نہیں جا رہا تھا، پھر بھی وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہنے لگیں، ابرار حامد کو سب بتا دے گا، بریرہ کا گھر اجڑ جائے گا۔ اس طرح خوف پر مبنی رشتہ ویسے بھی زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ حامد اگر بریرہ سے محبت کرتا ہے تو یہ سب جاننے کے بعد بھی اسے نہیں چھوڑے گا۔ یہ تم کون سی فلمی باتیں کر رہے ہو؟ مرد خود چاہے جو بھی کر لے، عورت کے کردار پر شک کی پرچھائی تک برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یہاں تو صرف شک نہیں، ایک دھوکے والی بات ہے کہ اتنا کچھ ہوا اور ہم سب چھپا گئے۔ بریرہ تو برباد ہوگی، میرا میکا بھی چھوٹ جائے گا۔ شگفتہ غفار کی آنکھوں میں خوف ہی خوف تیر رہا تھا۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں ساری زندگی اس لڑکی کو برداشت کرتا رہوں؟ مجھے ایک نارمل بیوی چاہیے جسے گھر میں گھر کے فرد کی حیثیت حاصل ہو۔ آپ کے اور اس کے بیچ کبھی کبھی ساس بہو والی روایتی جھڑپ ہو جاتی ہے تو وہ ایک نارمل بات ہے، لیکن جس لڑکی سے آپ اتنی نفرت کرتی ہیں کہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، اس کے ساتھ میں اپنی پوری زندگی کیسے گزار سکتا ہوں؟ ہر آئے گئے کے سامنے روز تماشے ہو رہے ہوں گے۔ میری بیوی اگر ذلیل ہوتی ہے تو بے عزتی میری بھی ہوتی ہے۔ میں اسے نارمل بیوی کی طرح کہیں لے جا نہیں سکتا، یعنی اپنی زندگی انجوائے کر ہی نہیں سکتا۔ آپ اپنے آپ کو ذرا سا بدلنے کے لیے تیار نہیں تو آخر ساری قربانی میں ہی کیوں دوں؟ آج نانی اماں کو شک ہو گیا ہے، کل کو دوسروں کو بھی ہو جائے گا۔ نانی اماں مستقل بریرہ کو اتنا کرے دیں گی کہ ایک دن کسی کمزور لمحہ کی زد میں آ کر بریرہ انہیں سب بتا دے گی،
اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ جس راز کی حفاظت تم خود نہیں کر سکتے اس کی حفاظت کوئی دوسرا بھی نہیں کر سکتا۔ نانی اماں کے ذریعے یہ بات دوسروں کو پتہ چل ہی جائے گی۔ ہم بلا وجہ ایک ایسی بات کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں جسے ہم خود اچھال رہے ہیں۔ عالیان کہتا چلا گیا۔ اس کے منہ سے نکلے ہر لفظ کے ساتھ شگفتہ غفار کی بے چینی میں اضافہ ہوتا گیا۔ انہیں کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ کسی بھی طرح طلاق کا خیال عالیان کے ذہن سے کھرچ کر پھینک دے، مگر وہ جس طرح بات کر رہا تھا ایسا لگ رہا تھا وہ ہر پہلو پر سوچے بیٹھا ہے۔ عالیان تم جذباتی ہو رہے ہو۔ تم یقین کرو آئندہ میں کسی کے سامنے کچھ نہیں کہوں گی۔ میں رومیلا کو بہو کی حیثیت سے قبول نہیں کر سکتی، لیکن میں اس کی طرف سے لاتعلق بن جاؤں گی۔ میں اس کے کسی معاملے میں دخل نہیں دوں گی۔ شگفتہ غفار جلدی جلدی لجاجت سے کہنے لگیں، وہ بات مت کہیں جس کے بارے میں آپ خود بھی جانتی ہیں کہ آپ اسے نہیں نبھا سکتی، اور پھر میں نے شادی سے پہلے ہی کہہ دیا تھا میں اسے ہمیشہ کے لیے نہیں اپنا رہا۔ ایک دن میں اسے جان چھڑا لوں گا۔ آپ جانتی ہیں میں جو کہتا ہوں اس پر قائم رہتا ہوں۔ ابرار نے یہی سوچ کر یہ شادی کی تھی کہ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں اسے بتانا چاہتا ہوں وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو سمجھوتے کرتے ہیں۔ میرے ایک دوست نے یہی سوچ کر میرا نام استعمال کر کے لڑکی سے دوستی کی تھی کہ میں کچھ دن ناراض رہ کر ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن میں نے آج تک اس سے دوبارہ بات نہیں کی۔ عالیان اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے کی کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ اس کے لہجے سے اس کے اندر کے غصے اور اپنی بات پر اڑے رہنے کی ضد صاف محسوس ہو رہی تھی۔ شگفتہ غفار بھی گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ لیکن عالیان بریرہ، میں کہہ رہا ہوں نا، آج نہیں تو کل حامد سب جان ہی جائے گا، پھر کیا فائدہ ہے اتنی تکلیف اور ذہنی اذیت سہنے کا۔ عالیان نے چڑے ہوئے انداز میں ان کی بات کاٹ دی۔ وہ تو کچھ سننے کے لیے ہی تیار نہیں تھا، تو وہ الجھ کر کہنے لگی، یہ تمہیں اچانک ہو کیا گیا عالیان؟ میں نے تو تمہاری آنکھوں میں رومیلا کے لیے پسندیدگی دیکھی تھی۔ میری نظریں اتنا بڑا دھوکہ تو نہیں کھا سکتی۔ یہی تو خوف ہے آپ کا جو ہم سب کے لیے مصیبت بن گیا ہے۔ عالیان تلخی سے بولا۔ خوف نہیں، میرا مشاہدہ ہے، اور ایک ماں اپنی اولاد کے متعلق اتنا غلط اندازہ نہیں لگا سکتی۔ شگفتہ غفار پورے وثوق سے بولی تو عالیان فوری طور پر کچھ نہ بولا اور خاموشی سے کھڑکی میں کھڑا رہا۔ پھر اچانک گہرا سانس کھینچتے ہوئے ان کی طرف پلٹ گیا اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے اس نے پشت کھڑکی کے شیشے سے ٹکا لی۔ رومیلا اچھی لڑکی ہے، مجھے واقعی پسند ہے۔ اگر عام حالات میں میری اس سے شادی ہوئی ہوتی تو میں اس کی رفاقت میں بہت خوش ہوتا، لیکن جن حالات میں نے اسے اپنایا ہے آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں اسے اتنی آسانی سے قبول کر لوں گا؟ اس طرح تو ابرار جیت جائے گا۔ عالیان اب بڑے سکون سے بات کر رہا تھا۔ لیکن بہن کی زندگی تباہ کر کے اگر تم نے ابرار کو ہرا بھی دیا تو کیا فائدہ؟ اسے اپنے فیصلے پر اٹل دیکھ کر شگفتہ غفار شکست خوردہ لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، اگر آپ اسے ویسے ہی اپنا لیں جیسے آپ اپنے چاؤ اور ارمانوں سے بیاہی بہو کو رکھتی تو میں اپنا فیصلہ بدل دیتا ہوں۔ عالیان کی بات پر وہ کچھ روحانسی ہو گئیں۔ عالیان، یہ میرے اختیار سے باہر کی چیز ہے۔ میں اس کے ساتھ اپنا رویہ بہتر تو کر سکتی ہوں، لیکن اسے خلوص اور محبت نہیں۔ آپ اس کے ساتھ رویہ بھی بہتر نہیں کر سکتی۔ میں جب اس سے باتیں کروں گا، اس کے ساتھ کہیں باہر جاؤں گا، اسے گھمانے لے جاؤں گا، آپ ایسے ہی گھر میں شو ڈاؤن کیا کریں گی جیسے آپ اب تک کرتی آئی ہیں۔ جب آپ کو اس سے اتنی نفرت ہے تو میں اس سے کیسے محبت کر سکتا ہوں؟ عالیان بڑی صاف گوئی سے بول رہا تھا۔ شگفتہ غفار نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن وہ محض 2-3 گہری سانسیں کھینچ کر رہ گئیں، جیسے کہنے کے لیے ان کے پاس کچھ ہو ہی نہیں۔ وہ عالیان سے متفق تھیں، بس بریرہ کا خیال انہیں بے چین کیے دے رہا تھا۔ عالیان کچھ دیر ان کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، پھر بغیر کچھ کہے کمرے سے نکل گیا۔ اس نے سنا تھا دنیا میں لوگوں کے ساتھ بہت بڑے بڑے دھوکے ہوتے ہیں، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں سنا تھا کہ والدین نے اپنی اولاد کے ساتھ کوئی دھوکے بازی کی ہو۔ اب یہ زوبیہ کی کم علمی تھی یا اس کا نصیب، یہ تو وہ نہیں جانتی تھی۔ البتہ جب سے خرم اس سے مل کر گیا تھا اور شائستہ خالہ کی کہانی کے متعلق اسے بتایا تھا، تب سے وہ بالکل سن ہو گئی تھی۔ اسے لگتا جیسے خرم نے اسے جھوٹ بول کر مطمئن کر دیا کہ شائستہ نامی کوئی لڑکی ہے ہی نہیں۔ لیکن پھر اسے وہ وقت یاد آتا جب بلال اختر نے وہ گھر بیچنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس وقت عائشہ اختر کتنی دکھی تھی، یہاں تک کہ زوبیہ نے ان سے پوچھ لیا تھا کہ یہ کوئی ان کا آبائی گھر نہیں ہے۔ بلال اختر تو اس گھر میں بچپن سے رہے ہیں، جب انہیں اتنا دکھ نہیں تو آپ کو اس قدر تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ عائشہ اختر نے ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی زوبیہ کی باتوں کو نظر انداز کر دیا، مگر ان کے چہرے کے تاثرات یاد کرنے پر اسے لگتا خرم ٹھیک کہہ رہا ہے۔ یہ بات تو اس نے خود اپنے کانوں سے عائشہ اختر کو کہتے سنی تھی کہ اس گھر کی خاطر انہوں نے بڑی قربانیاں دیں، جس گھر کی خاطر انہوں نے سب کچھ کھو دیا۔ بلال اختر اسے ایسے نہیں بیچ سکتے۔ اگر وہ سیدھے سادے طریقے سے شادی ہو کر اس گھر میں آئی تھی تو بھلا وہ قربانیاں کون سی تھی جو انہوں نے اس گھر کی خاطر دیں؟ اور پھر سب سے بڑھ کر عائشہ اختر کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ والدین حیات نہ ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان بالکل تنہا ہو جائے۔
بھائی بہن نہ صحیح لیکن کوئی کزن، کوئی دور پرے کا رشتہ دار تو ہونا چاہیے۔ اگر خرم کی کہانی سچ نہیں بھی تھی تب بھی یہ تو ضرور سچ تھا کہ انہوں نے ایسا کچھ ضرور کیا تھا کہ سارا خاندان چھوٹ گیا یا انہیں چھوڑنا پڑا، ورنہ بلال اختر اور عائشہ اختر دونوں اس قدر سوشل تھے کہ ان کا روزانہ نہ صحیح کم از کم عید بقرعید پر تو کسی رشتہ دار کے گھر آنا جانا ہونا چاہیے تھا، جیسے بلال اختر کے کزنز وغیرہ سے عید وغیرہ پر سال کی سال ملاقات ہو جاتی تھی۔ مگر ان تمام باتوں سے ہٹ کر جب وہ شائستہ خالہ کے بارے میں سوچتی اسے ساری باتیں بکواس لگنے لگتی۔ حالانکہ اس نے بہت یاد کرنے کی کوشش کی کہ شائستہ خالہ کا نام، ان کے ساتھ ہوا حادثہ، ان کا قتل یا خودکشی اور ان کی لاش کا آج تک نہ ملنا، یہ سب باتیں اسے کس نے بتائیں، مگر بہت یاد کرنے پر بھی اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ بس اسے یہ پتا تھا کہ وہ یہ سب جانتی ہے۔ اگر یہ سب اسے اس کی دادی نے بتایا تھا تو دادی کی تو وہ شکل تک بھول گئی تھی، بس ایک ہیولا سا یاد تھا۔ سر پر سفید دوپٹہ اوڑھے خاصی بھاری جسم کی عورت تھی، باقی ناگ نقش تو تصور کرنے پر بھی یاد نہیں آتے تھے۔ پھر ان کی بتائی باتیں اسے اب تک کیوں یاد تھیں؟ کیا اس لیے کہ یہ کہانی اس کے ذہن پر سوار ہو چکی تھی اور وہ ہر دوسرے دن ان کے متعلق سوچتی تھی، جس کی وجہ سے وہ یہ سب بھی بھول نہیں سکی؟ لیکن وہ یہ سب کیوں سوچتی ہے؟ بچپن سے کیا اس کے پاس سوچنے کے لیے اور کچھ نہیں تھا جو وہ ان خرافات پر غور کرتی رہی؟ نہیں، بلکہ بچپن سے وہ بھیانک چہرہ جو اس کے سامنے موجود رہتا تھا اسے کسی اور چیز پر توجہ دینے کا موقع ہی نہیں دیتا تھا، اور یہ چہرہ تو اس کا وہم نہیں تھا۔ حالانکہ کتنے سائیکیٹرسٹ نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ یہ اس کا وہم ہے، لیکن اپنے سامنے کھڑے خون میں چھپے چہرے کو وہ وہم کہہ کر بھی نظر انداز نہ کر سکی۔ پھر اس پر 2 بھیانک سکیچز، جس کے لیے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ زوبیہ خود اپنی بے خبری میں اپنے ہاتھوں سے بناتی ہے اور پھر بھول جاتی ہے کہ یہ اس نے بنائے ہیں۔ ہوش میں آنے یا ایک طرف سے نیند سے جاگنے پر اسے لگتا ہے یہ شائستہ خالہ کی روح بنا کر گئی ہے۔ اگر یہ تصویریں شائستہ خالہ کی روح کے بجائے وہ خود بناتی ہے تو وہ ہمیشہ ایک مخصوص قسم کی کیوں بناتی ہے؟ کبھی کچھ منفرد یا معمول سے مختلف کیوں نہیں ہوتی؟ کیا اس کا لاشعور بس ایک ہی نقطہ پر مرکوز رہتا ہے؟ یہ وہ سوال تھے جن کا جواب سوچ سوچ کر اس کا دماغ شل ہو گیا تھا۔ ڈاکٹرز کو اس نے باتیں کرتے سنا تھا کہ اس کی حالت میں کوئی بہتری نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس کا دورہ پڑنے کا دورانیہ بڑھتا جا رہا ہے، لہٰذا اس کی دوائیوں کی خوراک بڑھا دی جائے۔ جبکہ اسے لگتا تھا وہ یہاں شائستہ خالہ کی وجہ سے آئی ہے، اور یہاں آ کر شائستہ خالہ اس کے اور قریب آ گئی ہیں۔ اس کے پاس کمرے میں کوئی آئینہ نہیں تھا، نہ ہی اس کے باتھ روم میں ہی یہ سہولت میسر تھی۔ البتہ ایک دن جب ایک ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے اسے کمرے سے باہر لے کر گئے تب ایک کھڑکی کے شیشے میں اس نے اپنا عکس دیکھا اور ٹھٹک گئی۔ وہ سفید سیدھا پاجامہ اور ڈھیلی سی سفید قمیض اور دوپٹہ میں ملبوس تھی۔ بالوں کی سیدھی سی چوٹی بنائے وہ ہمیشہ سے قطعاً مختلف کوئی اور ہی لڑکی لگ رہی تھی۔ وہ جیسے خود کو پہچان ہی نہیں پائی۔ پھر اس کے ذہن میں ایک دم چماکا ہوا اور وہ ششدر سی کھڑی خود کو دیکھتی رہ گئی۔ اپنا یہ روپ اس نے ایک بار پہلے بھی دیکھا تھا، مگر آئینے میں نہیں، اپنے کمرے میں اپنے روبرو ٹھیک اسی طرح کا لباس پہنے، ایسے ہی بال بنائے، ایسا ہی ایک روپ اس کے کمرے میں اس کے بستر پر بیٹھا تھا۔ تب اس لڑکی کی ایک جھلک دیکھ کر وہ یہی سمجھی تھی کہ اس نے خود کو دیکھا تھا، لیکن نہیں، اس دن اس نے پہلی بار شائستہ خالہ کا نارمل چہرہ دیکھا تھا، زخموں اور خون کے بغیر، بالوں کی چلمن سے آری وہ صاف شفاف چہرہ شائستہ خالہ کا ہوگا۔ تو کیا شائستہ خالہ اور اس میں اتنی مشابہت تھی؟ لیکن شائستہ خالہ نے یہ بیماروں والا لباس کیوں پہن رکھا تھا؟ کیا وہ بھی اس کی طرح کسی ہسپتال میں ایڈمٹ ہوئی تھی؟ یہ وہ سوال تھے جو اسے ہر وقت بے چین رکھتے۔ ایک دن اس سے ملنے ڈاکٹر شکیلہ آئیں تو وہ ان کے سامنے بری طرح رو دی۔ مجھے یہاں سے نکال لیں پلیز، میں پاگل نہیں ہوں، مگر یہاں رہتے رہتے پاگل ہو جاؤں گی۔ ڈاکٹر شکیلہ کے چہرے پر تعصب پھیلا تھا۔ ان کی اتنی پرانی پیشنٹ اس حال کو پہنچ گئی تھی، انہیں خود بھی دکھ تھا، مگر وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بلال اختر نے حمید کے والد سے بات کی تھی، ان کی منت سماجت تک کی تھی، منہ مانگی رقم کی پیشکش کی تھی، مگر وہ کسی طور نہیں مانے کیس واپس لینے کے لیے۔ تو پھر بھلا ڈاکٹر شکیلہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ اس کا کندھا تھپکتے ہوئے اسے جھوٹی تسلیاں دینے لگیں۔ وہ ماہر نفسیات تھیں، حالات بھلے ہی بدل نہ سکے مگر وقتی طور پر اپنے مریض کی سوچوں کا زاویہ ضرور بدل سکتی تھی۔ بھلے ہی کچھ دیر بعد مریض واپس اپنے نقطۂ نظر پر لوٹ آئے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے وہ ضرور لوگوں کو بہلا لیا کرتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اس کا ذہن بٹانے میں کامیاب ہو گئی تو زوبیہ نے انہیں شائستہ خالہ کے اس حلیے میں ایک بار دیکھے جانے والی بات انہیں بتا دی۔ انہوں نے اسے بغور سننے کے بعد ایک بار پھر سمجھانا شروع کر دیا۔ تمہیں جو بھی چہرہ نظر آتا ہے تم اسے شائستہ خالہ سے منسلک کر دیتی ہو۔ تم نے ٹی وی پر کسی مریضہ کو دیکھا ہوگا، اسپتال کا یونیفارم ایسا ہی ہوتا ہے۔
اب तुमने खुद को इन कपड़ों में देखा तो तुम्हें किसी फिल्म या ड्रामे का कोई सीन याद आ गया और बस। जब तक तुम ये नहीं मानोगी कि शाइस्ता खाला जैसी कोई औरत या लड़की है ही नहीं, तब तक तुम यहाँ से नहीं निकल सकती। डॉक्टर शकीला ने नहायत रसानियत से एक बार फिर झूठ बोला, क्योंकि अब अगर वो ये मान भी लेती कि शाइस्ता खाला तो है ही नहीं, तब भी वो यहाँ से नहीं निकल सकती थी। सोबिया उनकी बात पर कुछ खामोश हो गई, फिर बड़बड़ाने वाले अंदाज में कहने लगी, हाँ, खुरम ने तो बहुत कोशिश की मुझे यकीन दिलाने की कि। वो कुछ कहते कहते रुक गई। खुरम? कौन खुरम? डॉक्टर शकीला चौंक गई तो जोबिया भी चौंक उठी और बात बदलते हुए बोली, मेरा एक मैसेज मम्मा को दे दीजिएगा, उनसे कहिएगा जोबिया ने पूछा है क्या मेरे किसी कज़न का नाम आलियान है। क्यों, तुम ये क्यों पूछ रही हो? डॉक्टर शकीला ने पूछा तो जोबिया फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, ये मत पूछें, आप बस मेरा ये मैसेज मम्मा को दे दें। डॉक्टर शकीला सिर्फ उसे देख कर रह गई। जोबिया आयशा अख्तर का रद्द-ए-अमल देखना चाहती थी, जिससे खुरम की बात के सच झूठ होने का खुद ही पता चल जाना था। और वाकई अगले दिन आयशा अख्तर को अपने सामने देखकर वो सुन खड़ी रह गई। तो क्या वाकई खुरम सच कह रहा है? सोबिया सकते के आलम में उन्हें देखी गई, जिनके चेहरे पर उलझन ही उलझन नुमाया थी। तुमने ये क्यों पूछा कि तुम्हारे किसी कज़न का नाम आलियान है? उनके लहजा में बेचैनी थी। जोबिया सपाट नज़रों से उन्हें देखती रही। बोलो ना डॉक्टर शकीला से तुमने पूछा है कि क्या मेरे किसी कज़न का नाम आलियान है? इस सवाल का क्या मतलब है? आयशा अख्तर का चेहरा हर वक्त मेकअप की दबीज तह में छुपा रहता था, मगर इस वक्त उनके चेहरे की सारी झुर्रियाँ साफ दिखाई दे रही थीं। सोबिया के पागल खाने जाने के बाद से उनके चेहरे पर वो शादाबी नहीं रही थी जो उनका खासा थी। उनकी गर्दन जो हर वक्त खूबसूरती से तनी रहती थी, वो भी उनके कंधे झुक जाने के बाइस उनकी निढाल शख्सियत की अक्कासी कर रही थी। और आज तो जैसे वो यूं ही उठकर आ गई थी, बिल्कुल सादा। बोलो ना जोबिया, मैं कुछ पूछ रही हूँ, वो जिच होकर बोली। आप तो कहती हैं सिर्फ हफ्ता में एक बार मुझसे मिलने आ सकती हैं, कोर्ट की तरफ से इजाज़त नहीं है। फिर आज 4 दिन पहले अस्पताल के अमले ने आपको अंदर कैसे आने दिया? जोबिया बड़बड़ाने वाले अंदाज में बोली। बेकार की बातें मत करो, मेरे सवाल का जवाब दो। वो तप गई। आपने वार्ड बॉय को पैसे खिलाए होंगे अंदर आने के लिए। मुझे पता है यहाँ पैसे खिलाकर अंदर ही अंदर बहुत काम हो जाते हैं, लेकिन मुझे तो आपकी बेचैनी पर हैरत है कि कल मैंने मैसेज दिया और आज आप मेरे सामने हैं। सोबिया के इत्मीनान से कहने पर वो झंझला कर बोली, ज़ाहिरी बात है, इस 4 दीवारी में बैठकर भी अगर तुम ऐसे सवाल पूछोगी तो मैं तो परेशान होंगी ना कि आखिर तुम्हारी किससे मुलाकात हुई है जो तुम इस तरह की बातें पूछ रही हो। ये सब छोड़ें, आप ये बताएं, जो घर हमने बेच दिया वो आपका आबाई घर था। आप अपनी वालदा और भाई भाभी के साथ उसमें रहती थी। आयशा अख्तर की रंगत खतरनाक हद तक जर्द हो गई थी। वो फटी फटी आंखों से सोबिया को देखे गई। उनका चेहरा बता रहा था कि खुरम की कही बातें सच हैं। जब ये सब सच था तो वो सब भी सच होगा जो उसने शाइस्ता खाला के मुतालिक बताया था। तुम किससे मिली थी? आयशा अख्तर की आवाज़ लर्ज रही थी। सोबिया को मजीद किसी सवाल के पूछने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो खामोशी से दीवार को देखने लगी। एक अजीब से मलाल ने उसके पूरे वजूद का अहाता कर लिया था। उसकी माँ ने अपनी माँ से इतना बड़ा धोखा किया, उसके बाप ने अपने वालिदैन से इतने झूठ बोले, और उसके माँ बाप ने उसे हमेशा झिड़क के खामोश कर दिया, कभी सच्चाई से आगाह करने की ज़रूरत नहीं समझी। आयशा अख्तर उसे चुप देखकर उसके नज़दीक चली आई और उसके बाल सहलाने लगी। उन्हें इजाज़त थी, वो उसके कमरे में आ सकती थी, और इस वक्त तो वो इतनी मोटी रकम खिलाकर आई थी कि उन्हें कहीं भी जाना मना नहीं होता। क्या यहाँ कोई तुमसे मिलने आया था? वो अब मोहब्बत से पूछने की कोशिश कर रही थी। सोबिया गर्दन घुमाकर खाली खाली नज़रों से उन्हें देखने लगी। जब उन्होंने कभी उसे कुछ नहीं बताया तो वो उन्हें क्यों बताती? उसने बड़े एतमाद से सर नफ़ी में हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझसे भला कौन मिलने आएगा? किसी को इजाज़त भी नहीं है। ये सब तो मुझे शाइस्ता खाला ने बताया है कि आपने और पापा ने किस तरह दादा दादी से झूठ बोलकर उनके एतमाद को ठेस पहुंचाई थी। आयशा अख्तर बेयकीनी से जोबिया को देखे गई, जैसे उनकी समझ में ना आ रहा हो कि क्या बोले। आखिर काफ़ी देर बाद उन्होंने कहना शुरू किया, तुम्हारी शाइस्ता खाला ने कोई बकवास की है, हमने तो कोई झूठ नहीं बोला। अगर हमने झूठ बोला होता तो सबसे पहले तो उनके वजूद का ही इनकार होता है ना। जब वो कभी थी ही नहीं तो उनकी रूह कहाँ से आ गई? अपने तौर पर उन्होंने बड़े पते की बात की थी, मगर जोबिया के चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट उभर आई। मैंने ये कब बताया था कि आप दोनों ने दादा दादी से क्या झूठ बोला? मैंने तो ये कहा ही नहीं कि वो कभी थी ही नहीं। आयशा अख्तर जैसे सटपटा गईं। उनसे कोई बात नहीं बन रही थी तो वो उठ खड़ी हुई। मैं ज़रा तुम्हारा वाशरूम यूज़ कर रही हूँ, वो ये कहती तेज़ी से वाशरूम चली गई। जोबिया अपनी जगह बैठी रही, तभी पर्स में रखा उनका मोबाइल बजना शुरू हो गया। जोबिया ने उठकर उनका पर्स खोला।
ان کی دوست فرح کا فون آ رہا تھا۔ زوبیہ نے سوچا تھا اگر پاپا کا فون ہوگا تو وہ بات کر لے گی۔ ان کی دوست کا نام دیکھ کر وہ موبائل واپس پرس میں رکھنے لگی کہ تبھی اس کی نظر ان کے پرس میں پڑے والٹ پر گئی۔ ہر وقت کڑک نوٹوں سے بھرا ان کا والٹ پھولا ہی رہتا تھا۔ زوبیہ نے ایک نظر باتھ روم کے بند دروازے پر ڈالی اور پھر والٹ کھول کر اس میں سے ہزار کے کئی نوٹ نکال کر پرس ویسے ہی بند کر کے رکھ دیا جیسے عائشہ اختر چھوڑ کر گئی تھی۔ کچھ دیر بعد عائشہ اختر واش روم سے باہر آئیں تو ان کے چہرے کے تاثرات کافی بہتر ہو چکے تھے۔ انہیں یہ سوچ کر اطمینان ہو گیا تھا کہ زوبیہ کو یہ سب کسی مستند ذرائع سے پتہ نہیں چلا ہے، لہٰذا وہ اسے آرام سے جھٹلا سکتی ہیں۔ وہ اسے بہت سارا پیار کر کے سمجھانے لگیں کہ فضول باتوں میں خود کو نہ الجھایا کرے۔ اس کے والدین اس سے بہت محبت کرتے ہیں اور اسے یہاں سے نکالنے کی کوششوں میں سرگرداں ہیں۔ وہ ان پر بھروسہ رکھے وغیرہ وغیرہ۔ اسے پتا تھا کہ وہ اسے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر وہ اسے کبھی نکال نہیں سکیں گے۔ اسے اب ساری زندگی یہیں رہنا تھا۔ اس بار ان کا واسطہ کوئی رخسار کے والدین سے نہیں پڑا تھا جو پیسہ دیکھ کر بیٹی کا سر پھٹ جانے کے باوجود خاموش ہو گئے۔ حمید کے والدین اسے ساری زندگی اس پاگل خانے میں سڑائیں گے مگر وہ یہاں رہ کر حقیقتاً پاگل نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ اتنی بڑی رقم اس نے نکالی ہی اس لیے تھی کہ اسے بل بنا کر وہ یہاں سے آرام سے باہر جا سکتی تھی۔ اتنے دنوں سے وہ یہاں تھی، یہاں کے ماحول کو اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ یہاں وارڈ بوائے اور سسٹرز کو پیسے کھلا کر بہت کام ہوتے تھے۔ نہ صرف لڑکیاں باہر جاتی تھیں بلکہ باہر سے بھی لوگ آتے تھے۔ اس کے ساتھ کسی نے ایسی کوئی کوشش کرنے کا سوچا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی اور نئی آئی تھی، ورنہ وہ لڑکیاں جو یہاں کئی سالوں سے تھی اور کوئی ان سے ملنے تک نہیں آتا تھا، یہاں سے باہر کئی لوگوں کے پاس بھیجی جاتی تھی۔ زوبیہ نے یہ سب عائشہ اختر کو بتانا چاہا تھا مگر پھر یہ سوچ کر خاموش رہی کہ وہ لوگ اسے یہاں سے نکال تو نہیں سکتے، مگر یہ سب سن کر ان کا رہا سہا سکون ضرور ختم ہو جائے گا۔ اگر انہوں نے عملے کے خلاف کوئی ایکشن لینے کی کوشش کی تو بھی ایک دن میں وہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں کر سکیں گے۔ جب تک وہ کوئی سدھار لانے کے قابل ہوں گے تب تک یہاں کا عملہ زوبیہ کا دشمن بن جائے گا اور وہ سمندر میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں رکھ سکتی تھی، خاص طور پر ایسی صورت میں جب اس کے والدین اس کی طرف سے اتنے پریشان تھے۔ عائشہ اختر کے چہرے پر تو سالوں کی بیمار عورت جیسی نکاہت پھیل گئی تھی۔ اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کر اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ بلال اختر کی حالت عائشہ اختر سے بہت بہتر تھی مگر ان کے ہر انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اندر سے بالکل ٹوٹ گئی ہیں۔ زوبیہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ ایک بار یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روپوش ہو جائے گی۔ بلال اختر اسے کسی دوسرے شہر تو کیا دوسرے ملک میں بھی آرام سے بھیج سکتے تھے۔ ان دونوں کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ ان کا جب دل چاہے گا وہ آ کر اس سے مل لیں گے اور دنیا کے سامنے اسے غائب ہی ظاہر کرتے رہیں گے۔ ویسے بھی اس کی موجودگی ان لوگوں کے لیے شرمندگی کا ہی سبب بنی ہے اور اب اس قاتلانہ حملے کے بعد تو ان کے پاس صفائی میں کچھ کہنے کے لیے بچا ہی نہیں تھا، لہٰذا نہ وہ کبھی لوگوں کے سامنے آئے گی اور نہ کبھی انہیں اس کے متعلق جھوٹ بول کر لوگوں کو مطمئن کرنا پڑے گا۔ لیکن وہ یہ سب انہیں بتا کر یا انہیں ساتھ ملا کر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کے پاگل خانے سے فرار ہو کر زندگی بھر کے لیے روپوش ہونے پر کبھی رضامند نہیں ہوں گے۔ ان کی یہی کوشش ہوگی کہ کورٹ میں اسے بے گناہ ثابت کر دیں تاکہ پھر لوگ اس کی ذہنی حالت کی طرف سے مطمئن ہو جائیں اور وہ اس کی کسی اچھی جگہ شادی کر دیں۔ لیکن زوبیہ ان دونوں کی طرح خوش فہم نہیں تھی۔ حقیقت یہی تھی کہ وہ یہاں سے کبھی نہیں نکل سکتی۔ وہ کبھی نارمل ثابت ہوگی اور نہ ہی کبھی نارمل لڑکیوں کی طرح زندگی گزارے گی، بلکہ اگر وہ یہاں رہتی رہی تو اس کی ذہنی حالت مزید ابتر ہو جائے گی۔ چنانچہ ان دونوں کو سمجھانے اور قائل کرنے کی بجائے مناسب یہی تھا کہ یہاں سے نکل کر ان سے رابطہ کیا جائے، تب وہ اس پر تھوڑا سا غصہ کرنے کے بعد اسے شہر یا ملک سے باہر نکالنے کی کوشش کریں گے۔ عائشہ اختر کے چلے جانے کے بعد اسے گویا ایک مقصد مل گیا۔ وہ ہر وقت اس نرس کے انتظار میں رہنے لگی جس کے بارے میں اسے شک تھا کہ یہ لڑکیوں کو باہر بھیجتی ہے، اور تیسرے دن زوبیہ کو اس سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ مجھے صرف ایک رات کے لیے کسی سے ملنے جانا ہے، صبح میں واپس آ جاؤں گی۔ زوبیہ نے بغیر کسی تمہید کے اس کے ہاتھ میں 5,000 روپے رکھ کر یہ کہا تھا اور وہ بری طرح گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اگر تم مجھے آج رات ہی نکال دو تو میں اتنی ہی رقم اور دے سکتی ہوں۔ زوبیہ بڑی دھیمی آواز میں بول رہی تھی۔ وہ حیرانی سے زوبیہ کو دیکھنے لگی۔ 10,000 ایک ہی رات میں کمانے کے خیال سے اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ مگر میں ایسے کام نہیں کرتی، اس نے اپنی صفائی دینا ضروری سمجھا۔ زوبیہ نے فوراً اپنی تلخ مسکراہٹ کو روکا اور سنجیدگی سے کہنے لگی، تمہیں 10,000 چاہیے یا نہیں؟ وہ اس پر کوئی طنز نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ہی اس کا کوئی فائدہ تھا۔ وہ تو جلد از جلد اپنی بات منوانا چاہتی تھی کیونکہ زوبیہ کو تو لوٹ کر آنا نہیں تھا، بعد میں اس لڑکی کی نوکری خطرے میں پڑ جانی تھی۔ مگر زوبیہ کو اس سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ ذہنی طور پر بیمار لڑکیوں اور عورتوں کے ساتھ جو وہ کر رہی تھی اس کے بعد تو اسے دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں تھا، جا کے اس ہسپتال میں۔
لیکن تم کبھی باہر نہیں گئی، اگر تم واپس نہ آئی تو۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ زوبیا مالی طور پر بہت مستحکم تھی، اس کا بیک گراؤنڈ بہت مضبوط تھا، وہ کوئی ایسی لڑکی نہیں تھی جسے 5-6 سال سے کوئی دیکھنے نہ آیا ہو۔ اس لڑکی کو باہر بھیج کر کہیں وہ مصیبت میں نہ آ جائے، لہٰذا پہلا خیال اسے یہی آیا تھا کہ اگر وہ باہر نکل کر واپس نہیں آئی تو کیا ہوگا۔ واپس نہیں آؤں گی تو کہاں جاؤں گی؟ میں صرف پاگل نہیں ہوں، مجرم بھی ہوں، میرے پیچھے پولیس لگی ہے، میں تو اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی، مجھے تو ہر حال میں واپس آنا ہی پڑے گا۔ ہاں اگر تمہیں رقم کم لگ رہی ہے تو وہ بات اور ہے، میں واپس آ کر بھی تمہیں 5,000 دے سکتی ہوں۔ زوبیا نپے تلے انداز میں بولی، اس کا تو منہ ہی کھل گیا تھا اتنی بڑی پیشکش پر۔ بولو کیا کہتی ہو؟ زوبیا نے اسے ہونک بنا دیکھ کر ٹوکا۔ اصل میں آج کل حالات تھوڑے خراب ہیں، کچھ لوگ میری جاسوسی کرتے ہیں تاکہ ذرا سی مجھ سے چوک ہو اور وہ مجھے نوکری سے ہٹا دیں۔ میں نے آج کل یہ سارے کام بند کر دیے ہیں، وہ پریشانی سے کہتی انجانے میں سب قبول کر گئی۔ اس بار زوبیا نے اپنی تلخ مسکراہٹ کو ابھرنے سے نہیں روکا، پھر جب وہ بولی تو اس کا لہجہ خود بخود طنزیہ ہو گیا۔ تم کون سا صرف نوکری پر جی رہی ہو، پھر بھی اگر ایسا ہوتا ہے تو ہر مہینے تمہاری تنخواہ تمہیں گھر پر مل جائے گی۔ اب تو اس کی حالت غش کھا کر پڑنے والی ہو گئی، ہر چند کے وہ نوکری سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتی تھی، اور نہ اسے اس وعدہ پر یقین آیا تھا کہ وہ ہر مہینے گھر بیٹھے اسے پیسے دیتی رہے گی، مگر وہ یہ ضرور سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ جو لڑکی اتنے پیسے دینے کی بات کر سکتی ہے اس سے بنا کر رکھی جائے تاکہ آگے فائدہ حاصل ہو سکے۔ کیا تم آج رات ہی جانا چاہتی ہو؟ اگر کل انتظام کر دوں تو؟ نہیں کل نہیں، آج ہی۔ زوبیا ایک دم جوش میں آ گئی، اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا، آج کیا ابھی اور اسی وقت نکل جائے۔ وہ نرس کچھ دیر سوچتی رہی، پھر جیسے کوئی لائحہ عمل ترتیب دینے کے بعد سر ہلاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، آج رات 12:30 بجے تم تیار رہنا، لیکن تمہیں صبح 4 بجے سے پہلے پہلے واپس آنا ہوگا۔ اگر تمہیں 4 کے بجائے 5 بھی بجے تو میں آئندہ تمہاری مدد نہیں کروں گی، اور دیر ہونے کی صورت میں 1,000 تمہیں اوپر سے دینے ہوں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ زوبیا کو لگ رہا تھا کسی نے اسے نئی زندگی دے دی ہو، کتنی مدت کے بعد اس نے خوشی کے احساس کو محسوس کیا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کے دل میں خیال بھی آیا کہ کل عائشہ اختر اور بلال اختر کے ملنے آنے کا دن ہے، مگر اگلے ہی پل اس نے اس خیال کو جھٹک دیا، جب وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے نکل ہی رہی ہے تو پھر اسے 1 گھنٹے کی ملاقات کی بھلا کیا ضرورت ہے۔ زوبیا کے لیے شام سے رات کرنا مشکل ہو گیا، بار بار اس کی نظریں گھڑی کی جانب اٹھ جاتی، اسے لگ رہا تھا وقت کی سوئیاں جیسے اس جگہ منجمد ہو گئی ہوں، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کسی طرح اڑ کر یہاں سے باہر نکل جائے۔ حالانکہ اسے بارہا یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ رات کے 1 بجے وہ تنہا یہاں سے نکل بھی جائے گی تو باہر جا کر کیا کرے گی؟ کسی رکشہ یا ٹیکسی میں بیٹھ کر وہ آدھی رات کو اپنے گھر تو نہیں جا سکتی، اور پھر پتہ نہیں وہاں سے کوئی سواری ملے یا نہ ملے، وہ اس سنسان سڑک پر کھڑی ہو کر کیا کرے گی؟ وہ جب یہاں آئی تھی تو اس نے دیکھا تھا اسپتال شہر کی رونقوں سے دور آفیسز کی عمارتوں کے قریب تھا، رات کے وقت جب سارے دفاتر بند ہوں تب تو سڑک بھی بالکل ویران پڑی ہوگی، مگر وہ ان باتوں پر غور کر کے اپنے حوصلے پست نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے بس یہاں سے نکلنا تھا، اور یہاں سے وہ آدھی رات کو بھی نکل سکتی تھی، لہٰذا کسی قسم کے ڈر کو دل میں جگہ دے کر وہ اس جہنم سے نکلنے کا نادر موقع نہیں گنوا سکتی تھی۔ آخر خدا خدا کر کے وہ وقت آ گیا جب وہ نرس جس کا نام شاہین تھا اسے لینے آ گئی۔ زوبیا کو تو خوشی کے مارے نیند ہی نہیں آئی تھی، اسے کوئی تیاری بھی نہیں کرنی تھی، جیسے بیٹھی تھی ویسے ہی اٹھ کر چلے جانا تھا۔ شاہین کو دیکھتے ہی وہ بستر سے اتر کر کھڑی ہو گئی، شاہین اسے آنکھ سے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی بغیر کچھ کہے مڑ گئی۔ اپنے کمرے سے اس نے شاہین کے ساتھ عورتوں کو جاتے ہوئے اکثر آدھی رات کو دیکھا تھا، مگر تب اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی وہ خود بھی اس طرح باہر نکلے گی، اور وہ بھی خوشی خوشی۔ حالانکہ ہسپتال کا لک دک کوریڈور بالکل سنسان پڑا تھا، نیم تاریکی میں ہسپتال کا پرسوز ماحول نہایت ہیبت ناک لگنا چاہیے تھا، مگر زندگی میں پہلی بار زوبیا کو کسی چیز سے خوف نہیں آ رہا تھا۔ وہ خوشی خوشی بغیر آواز کیے شاہین کے پیچھے پیچھے چلتی رہی، جو چابیوں کا بڑا سا گچھا لے کر آئی تھی۔ 2 جگہ موٹی سلاخوں کے گیٹ اس نے آواز پیدا کیے بغیر بڑی آہستگی سے کھولا تھا، مگر ایک جگہ پر ایک چوکیدار نے چھوٹی سی کھڑکی کھول کر اسے دیکھا اور گیٹ کھول دیا۔ وہ ہسپتال کی بلڈنگ سے باہر نکلنے کا راستہ تھا، مگر صدر دروازہ نہیں تھا۔ باہر ہسپتال کا ہی احاطہ تھا، اور ہسپتال کا جو سامان وغیرہ رکھا تھا اسے دیکھ کر لگ رہا تھا یہ کچرا وغیرہ پھینکنے کی جگہ ہے۔ شاہین نے گیٹ کھولتے ہی اسے ایک بڑی سی چادر دے دی، اسے اوڑھ کر باہر نکلنا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم مریض ہو۔ زوبیا نے چادر جلدی سے اپنے گرد لپیٹ لی۔ ہسپتال کی عمارت سے باہر قدم رکھتے ہی زوبیا نے ایک پرسکون سانس کھینچا۔ باقی کے 5,000؟ شاہین نے بھی چوکیدار سے کافی فاصلے پر دور پہنچ جانے کے بعد اس کے آگے ہتھیلی پھیلاتے ہوئے کہا، تو زوبیا نے بغیر کچھ کہے مٹھی اس کی طرف بڑھانی چاہی تھی کہ وہ ٹھٹک گئی۔
गैर इरादी तौर पर उसकी नज़र लान के एक जानिब लगी क्यारी पर पड़ी और उसका पूरा जिस्म सुन्न हो गया। वही मंजर था जो वो बचपन से देखती आ रही थी, वही शाइस्ता खाला का पानी पर लहराता हुआ अक्स था जो बचपन से उसके सामने था, मगर आज भी वो इतना ही वहशत ज़दा था जितना रोज़े अव्वल से था। वही उनके बिखरे बाल जो हवा से इधर उधर उड़ रहे थे, वही उनका नाखूनों से नोचा हुआ कटा फटा चेहरा जिसे देखकर बहादुर से बहादुर इंसान की चीखें निकल जाएंगी। मगर ज़ोबिया की तो खौफ से घिघी बंद गई थी। वो सख्ता के आलम में खड़ी शाइस्ता खाला को देखे गई। क्या सोच रही हो? तुमने खुद कहा था तुम पैसे दोगी। अब अगर मुकरने की कोशिश की तो मैं यहीं से वापस ले जाऊंगी। तुमने देखा था ना, जिस चौकीदार ने गेट खोला है, मुझे उसे भी हिस्सा देना है और आगे मेन गेट से तुम्हें निकालने वाले गार्ड को भी पैसे दूंगी। खबरदार जो 1 रुपया भी कम करने का सोचा। शाहीन खासा बिगड़ कर बोली तो ज़ोबिया ने बमुश्किल अपनी तवज्जो शाहीन पर मरकूज कर दी। हाथ में पकड़े नोट उसकी हथेली पर रखते ही शाइस्ता खाला एक जस्त में उसके बराबर आ खड़ी हुई, उसके इतने नज़दीक कि ज़ोबिया बेख्तियार चंद कदम पीछे सरक गई। वापस कहाँ जा रही हो? चलो आगे चलो, शाहीन ने कहने के साथ ही पलट कर चलना शुरू कर दिया, जबकि ज़ोबिया खौफजदा नज़रों से शाइस्ता खाला के खून आलूद चेहरे को देखने लगी। अचानक उसे एहसास हुआ वो उसके रास्ते में हायल है। वो नज़रों का जाविया बदल कर शाहीन को देखने लगी जो गेट तक पहुंचकर अब गेट खुलवा रही थी। ये वो मेन गेट नहीं था जहाँ से तमाम लोग आते जाते थे। ये सिर्फ अस्पताल का सामान लाने ले जाने वाली गाड़ियों का गेट था जहाँ एक ही गार्ड बैठा था। शाहीन के कहने पर उसने गेट खोल दिया और अब गेट के बाहर बड़ी सी वीरान शाहरा साफ नजर आ रही थी। सिर्फ चंद कदम उठाने की देर थी और उसकी दुनिया बदल जानी थी, मगर उसके कदम मन मन भर के हो गए थे। ऐसा लग रहा था कोई अनजानी ताकत उसे आगे बढ़ने से रोक रही हो। वो एक बार फिर शाइस्ता खाला की जानिब देखने लगी। उसका दिल चाहा वो उनसे बात करे, उनसे पूछे कि वो उसे बाहर निकलने से क्यों रोकना चाहती हैं, मगर उसके हलक से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तभी शाहीन उसे बड़ी गुस्सीली आवाज़ में बुलाने लगी तो वो शाइस्ता खाला से कतरा कर तेज़ी से गेट की तरफ बढ़ने लगी। क्या खड़ी हो, मुंह उठाए, जल्द जाओ, कोई गाड़ी तो अभी नहीं आई है। टाइम वगैरह सही तरीके से तय तो किया था ना? शाहीन डपट कर बोली तो ज़ोबिया ने महज उसके सवालों से बचने के लिए सर जल्दी से इस बात में हिला दिया। ठीक है जाओ, और याद से 4 बजे आ जाना, वो झंझलाए हुए अंदाज में कहकर अंदर की तरफ पलट गई तो वो गार्ड जो गेट पर खड़ा था ज़ोबिया को तायराना नज़रों से देखते हुए गेट बंद करने लगा। अलबत्ता ज़ोबिया की नज़रें अपनी जगह पर बददस्तूर खड़ी शाइस्ता खाला पर टिकी थी। जैसे जैसे गेट बंद होता गया उनका वजूद ज़ोबिया की नज़रों से ओझल होता गया, मगर ज़िंदगी में पहली बार उनके मंजर से हट जाने पर ज़ोबिया ने सुकून महसूस नहीं किया था, बल्कि वो कुछ बेचैन हो गई थी। इस सुनसान सड़क के किनारे उस बड़े से गेट के सामने खड़े होकर उसे शिद्दत से महसूस हो रहा था कि शाइस्ता खाला उसे यहाँ से बाहर निकलने से रोक रही थी, जैसे उसे बाहर नहीं आना चाहिए था।